السلام علیکم ناظرین، پروگرام گہن نظر میں آپ ہوں، آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ کبھی بھی معاشرہ نہیں چل سکتا۔ آج کی صورتحال اگر ہم دیکھیں عالمی دنیا کی عموماً اور پھر مملکت خداداد پاکستان کی خصوصاً، تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہر کوئی انصاف کے لیے ترس رہا ہے، اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی جب قانون کا بول بالا نہیں ہوتا، انصاف فوری انصاف مہیا نہیں ہوتا، تو تب معاشرے کا مجرم دلیر سے دلیر تک بنتا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جس کے اوپر جرم ثابت ہوتا ہے، جب کسی وجہ سے وہ اپنی سزا کاٹ کے باہر آتا ہے تو وہ اس سے بڑا مجرم بن کے معاشرے میں اپنے جرم کو جاری رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قتل و غارت، چوری، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان کے بڑھتے ہوئے واقعات، ان سب نے ہمارے عدالتی نظام کے اوپر ایک سوالیہ نشان ثبت کیا ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ملک پاکستان عدالتی نظام جہاں اسے دیگر بہت سارے مسائل درپیش ہیں، ان سب کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان میں عدالتی نظام بھی ایک المیہ بنا ہوا ہے۔ عدالتی نظام کیوں بنایا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، کیا وہ مقصد ہمیں حاصل ہو رہا ہے یا نہیں؟ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ عدلیہ آزاد ہے لیکن خود مختار فیصلے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عدلیہ کے اوپر سیاسی پارٹیاں اور صاحب اقتدار لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے عدلیہ کے اوپر معاشرے کی طرف سے اٹھتے ہیں، ان سب کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما مہمان ہیں محترم جناب زاہد سعید صاحب، جو کہ تجزیہ نگار ہیں۔ میں زاہد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح ناظرین، میرے ساتھ فون کال پہ مہمان ہوں گے محترمہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ، جو کہ ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کی چیئرپرسن ہیں۔ اسی طرح محترم جناب ظہور احمد صاحب، جو کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بلوچستان کے سابق صدر رہ چکے ہیں۔ اسی طرح فون کال پہ ہی ہمارے مہمان ہوں گے جناب صفی الدین اعوان صاحب، جو کہ سینئر وکیل ہیں، سندھ ہائی کورٹ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آتا ہوں زاہد صاحب آپ کی طرف، کہ اگر آپ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ یہ عدالتی نظام کسی بھی ملک میں، کسی بھی معاشرے میں کیوں بنایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹیم پوری اور خصوصاً آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر بولنے کا مجھے موقع فراہم کیا۔ تو جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کسی بھی ملک میں یا کسی بھی معاشرے میں کوئی نظام یا کوئی قانون، کوئی عدالت کیوں قائم کی جاتی ہے، تو دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے سماجی حیوان ہے، مطلب سماجی حیوان معاشرے میں گل مل کے رہنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک انسان جو ہے کہیں دور دراز اکلوتے میں اکیلا ہو کر زندگی گزار سکے، کیونکہ اس کی جو ضروریات ہیں، بہت سی بنیادی ضروریات، اس کے لیے دوسرے انسان کا وہ محتاج ہوتا ہے۔ تو جب معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے تو لازمی بات ہے ہر ایک کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں یا طاقت، طبیعت، مزاج، یہ سارا کچھ ایک دوسرے سے ملتا ہی نہیں۔ تو اسی وجہ سے ایک دوسرے میں اختلافات ہونا اور لڑائی جھگڑا ہونا یہ لازمی امر ہے۔ تو عدالتیں یا جو قوانین جو ہیں وہ کسی ملکی سطح پر ہوں یا عالمی سطح پر ہوں یا کسی ایک خاص معاشرے میں ہوں، جس طرح ہمارے ہاں جرگے ہوتے ہیں اور جس طرح وہ پنچایتیں ہوتی ہیں یا قوانین ہوتے ہیں، جتنے بھی، ان سب کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات میں اور اختیارات میں ناجائز کسی جو خاص محسوس حد ہے، اس سے کوئی کراس نہ کر جائے۔ اگر کوئی اپنے حد سے کراس کر جائے تو پھر جو مظلوم ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، اس کو حق پہنچا دیا جائے، اور جو ظالم ہے اس کو روک دیا جائے اپنے خاص حد تک۔ تو اس لیے عدالتیں اور قوانین، ان سب کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ مظلوم تک جو اپنے حق کو حاصل نہیں کر سکتا، اس تک حق پہنچایا جائے، اور جو زیادہ طاقت والے ہیں
وہ اپنی جو حد سے عبور کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے حد تک محدود رکھا جائے. بہترین. اچھا آپ نے کہا کہ معاشرے میں یہ قانون اور عدالت کا سسٹم اس لیے بنایا جاتا ہے, آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی, لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ مظلوم کو اس کا حق دیا جاتا ہے, اس یعنی مین مقصد اس کا یہی ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے معاشرے کی طرف, اسی اصطلاح کو لے کے ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں, اپنے عدالتی نظام کو دیکھتے ہیں. کیا یہی مقصد جو آپ نے ذکر کیا یہ ہماری عدالتی نظام سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے یا نہیں؟ جی تو ذرا پہلے جو سوال تھا اس کا بھی میں ذرا زیادہ وضاحت کر لوں. اسی میں شریعتیں بھی ہیں. جی جی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا, رسول کی بعثت کا جو مقصد فرمایا, وَأَنزَلْنَا الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَحْكُمَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ, انصاف کے ساتھ, تاکہ میں جو ہے نا آپ کو کتاب کے ساتھ اور میزان کے ساتھ, عدل کے ترازو کے ساتھ آپ کو بھیجا تاکہ آپ لوگوں میں انصاف قائم کریں. جی. تو اب یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ کیا پاکستان میں بھی عدالتیں ہیں, ہر سطح پر ہیں عدالتیں ہیں, چھوٹی عدالتیں اور بڑے جو پیمانے پر سپریم کورٹ ہے, اور پولیس کا جو ہے محکمہ ہے وہ بھی اسی کو لاگو کرنے کے لیے اور نظام کو درست کرنے کے لیے ہے. ان سب کے باوجود یا اس کے ہوتے ہوئے کیا ہم ان مقاصد کو حاصل کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو اب دیکھا جائے تو عمومی نظر سے تو افسوسناک افسوسناک طور پر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو مقاصد ہیں وہ کما حق کو حاصل نہیں ہو رہا ہے. بالکل. تو اس میں دیکھیں پولیس کا محکمہ ہے, ہر محکمے ہمارے پاکستان میں جو ہیں ہر ایک پر بہت سے الزامات ہیں, یعنی بلکہ ہم سامنے خود مشاہدہ کرتے ہیں پولیس میں اور عدالتوں میں, یہاں تک کہ جو میڈیا کا بھی جو کام ہے آج کل, سب سے بڑا جو کردار ہے میڈیا کا اس دور میں, ان کا بھی یہی بڑا فیکٹر وہ کردار ہونا چاہیے کہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہو اس پر آواز اٹھائیں, اور کہیں پر حق تلفی ہو رہی ہو اس کی نشاندہی کریں. یہاں تک کہ اس میڈیا تک میں کرپشن اور ان سب کا دخل ہے, اور اس وجہ سے کرپشن کی وجہ سے اور مختلف پسند ناپسند کی وجہ سے, ذاتی انتقامات کی وجہ سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے پاکستان میں. اچھا, وہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں جس سے ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس کو مؤثر بنایا جا سکے, یا اس میں جو عوام کی ایک امید ہوتی ہے ان سے ان امیدوں کو پورا کیا جا سکے؟ دیکھیں یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے, اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ کہنے کو تو ہمارے جو نظام میں یہی لکھا ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بنایا جائے گا پاکستان میں, لیکن اب اس کے برعکس دیکھ لیں تو عملاً ایسا ہو رہا ہے کہ یہ جو اصل جو قانون ہے, انگریز جو پہلے وہ تو خود تو چلے گئے جسمانی طور پر یا مادی طور پر, وہ لوگ ان کا وجود باقی نہیں رہا, لیکن اس سے زیادہ ہمیں جو ایسے مناصور میں پھنسا گئے ہیں, ہر نظام کی طرح عدالتی نظام بھی کچھ ایسے دے گئے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ لمبے پروسیس ہیں, غریبوں کے لیے براہ راست حصول نہیں ہے اعلیٰ انتظامیہ تک, اور اگر حصول ہے بھی تو اس کو ایسے ٹالا جاتا ہے, لمبے عرصے تک کے لیے لٹکائے جاتے ہیں. یہ سارے وجوہات ہیں, اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نظام کو اگر درست کرنا چاہیے وہ تو اسی طرح ان کو رکھ کر, انہی چیزوں کو رکھ کر, بنیادی جو غلطیاں ہیں ان سب کو رکھ کر پھر اگر آپ اس کو اسی طرح رکھتے ہوئے سیدھا کرنا چاہیں گے تو یہ ذرا ناممکن سی بات ہے. جس طرح وہ مولانا رومی کا ایک شعر ہے کہ اس کا مفہوم کہ اگر کوئی جو ٹوٹی پھوٹی عمارت ہے یا خراب عمارت ہے, آپ اس کو اگر درست کرنا چاہیں تو ایسا نہیں کہ آپ جو نیچے اس کی خراب بنیاد ہے اسی پر مزید بنیادیں اٹھائیں, بلکہ اس کو بنیاد سے یعنی اس کو آپ درست کریں گے. جی بہت. اولش بنیاد را ویران کنت, اس بنیاد کو ہی ختم کر دیں, پھر اس کے بعد نئے سرے سے بنائیں. ورنہ جو اس طرح ایک اور جو فارسی کا ہی شعر ہے کہ چوں خشت اول چون حت معمار کج تاثریا میں روت دیوار کج, کہ اگر معمار جو ہے پہلی ہی اینٹ کو اگر ٹیڑھی رکھ دیں گے تو سریا تک اگر پہنچ بھی جائیں دیوار وہ ٹیڑھی ہی جائے گی. تو جو پرانی جو خرابیاں ہیں ان کو سرے سے ہی ختم کر دیں, اور جو خرابیاں ہیں ان کو دیکھ لیں. مخلص اور جو قابل اور ماہر لوگوں کو, اور جو مخلص ہوں اور واقعتاً ایماندار ہوں, ان کو مل بیٹھ کر دیکھنا چاہیے. اور اس سے سب سے بڑا, ان سب سے بڑھ کر جو ہمارے جو سب سے بڑا حکمران طبقہ ہے, ان کو ملک کے ساتھ وفادار اور مخلص ہونا چاہیے. وہ واقعتاً کوشش کریں کہ ان چیزوں کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور کرنا چاہیے. پھر ایسے لوگوں کو جمع کر کے یہ دیکھیں کہ خرابی کہاں پر ہے, اور جو خرابی, جو بنیادی خرابیاں ہیں جن کے ہوتے ہوئے آپ جتنی بھی اصلاحات کی کوشش کریں, ورنہ اصلاحات تو ہوتی ہی رہتی ہیں, بہت سی اصلاحات کی ہیں, لیکن اس کا فائدہ. اچھا, آپ کی نظر میں ابھی ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس میں بنیادی خرابی کہاں پائی جاتی ہے, کون سی خرابی ہے, ہم نشاندہی کر سکتے ہیں؟ بنیادی خرابیاں تو بہت ساری ہیں. ایک سب سے بڑھ کر دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو
غلامی کے دور کے بعد سے اگرچہ میں نے جو ابھی ذکر کیا کہ انگریز خود تو چلے گئے لیکن ہمیں ایک فکری طور پہ کر گئے ہیں جی کہ ہم ہر چیز میں انہی کو قابل تقلید سمجھتے ہیں، جو بھی وہ کریں وہی قابل تقلید. یہ بھی اچھی بات ہے، اگر اچھی بات ہوتی اگر ہم یہ کرتے ان کی اچھائیوں کے بھی ہم اپنا لیتے اور برائیوں پر بھی ہم ان کی تقلید کرتے ہی ہیں. بری جو عادتیں ہیں یا بری چیزیں ہیں ان میں ہم بڑھ چڑھ کے فخر کے ساتھ کرتے ہیں اور ترقی کا معیار یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو وہ چیزوں کو اپنانا. لیکن اگر ہم اچھی چیزوں کو بھی اپناتے تو کیا ہی بات ہوتی. جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو حکمت جو ہے مومن کے میراث ہے، جہاں بھی چاہے اس سے حاصل کر لو. تو یہی دیکھ لیں اب وہ لوگ گئے اور ترقی کر گئے اپنے طور پر. دیکھیں ان مغربی ممالک میں جن کی ہم مثال دیتے نہیں تھکتے ہیں اور جن کی تقلید کرنا ہم واجب سمجھتے ہیں، ان میں عدالتی نظام دیکھ لیں. انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی قانون کا پابند بنایا اور عدلیاتی نظام کو ایسا بنایا کہ عدالتوں کی وجہ سے جو انصاف فراہم ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ترقیاں بھی ہو رہی ہیں. اور جو ہے وہاں پر جو صدر وزیر اعظم سے لے کر ادنا سے ادنا بندے تک کے لیے ایک ہی میزان ہے، قانون یعنی سب کے لیے برابر ہے. وہ جارج بش کے دور میں وہ مشہور ہوا تھا، اس کی کوئی بھتیجی تھی، اس کے ہاسٹل میٹ کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو کوئی عام سا پولیس والا آ کے اس کو گرفتار کر لیا، لیکن انہوں نے دخل نہیں دیا. لیکن ہمارے یہاں یوں ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے تو قانون لاگو کرتے ہیں. کوئی بھی بندہ اگر خود اس کو موقع مل جائے، جو اختیارات والے اور اقتدار والے تو ان کی الگ بات ہے، وہ تو کرتے ہی ہیں. لیکن عام سے بندہ اب جس طرح میں اور آپ ہم بات کر رہے ہیں قانون کی خرابی کے بارے میں، قانون شکنی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور قانون کی پاسداری کے بھاگ میں باتیں کر رہے ہیں. اگر ہمیں بھی ہم خود سوچیں اپنی جگہ پر کہ اگر ہمیں خود کہیں پر ٹریفک کا جو اچھا اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن آپ نے یہاں پہ ایک ذکر کیا کہ مغرب کی اچھی چیزوں کو ہمیں لینا چاہیے لیکن جو بری چیزیں ان سے بچنا چاہیے. اب جب ہم معاشرے کو یہی بتائیں گے کہ مغرب سے بچا جائے، مغرب کی پیروی نہ کی جائے، مغرب کی تقلید نہ کی جائے، تو ظاہر بات ہے معاشرے کو ہم نے ایک بدیل تو دینا ہے. اس کا ایک دوسری ایک جو چیز جو اس کے بدلے میں ہم معاشرے کو دے سکیں کہ آپ مغرب کو نہ لیں اس کو لے لیں، تو پھر ہم کیا دیں معاشرے کو؟ دیکھیں معاشرے کو دینے والی چیز نہیں ہے، وہ چیز پہلے سے ہمارے ہاں موجود ہی ہے. اب دیکھیں قوانین دیکھیں، عدالتیں دیکھیں، آپ ان کی شقوں کو پڑھیں گے تو بہترین چیزیں ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس قانون جو ہے نا بذات خود لوگوں کو فرق نہیں کرتے، بڑے کو چھوٹے کو، اختیار والے کو کمزور کو، اس طرح فرق نہیں کرتے، ہر ایک کو ایک ہی پیمانے پر پرکھتے ہیں. اور اسی طرح شریعت ہمارے پاس جو ہے، اور شریعت سب سے جو بہترین چیز ہے، شریعت کے پیمانے میں جو ہر کوئی برابر ہے، اعلیٰ کو ادنا پر، کسی رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے، کسی دولت اور کیا کہتے ہیں غربت کا کوئی فرق نہیں ہے. یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں ہی. لیکن میں جس کا وہ ذکر کر رہا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم بری چیزوں میں جلد پڑ جاتے ہیں اور یہی چیزیں مغرب کے ہاں ہیں. مطلب مساوات جو ہے، قانون کی پاسداری جو ہے، یہ تو ہمارے ہاں بھی ہم اسی پر زور دیتے ہیں اور ہماری شریعت بھی اسی پر. شریعت کا جو بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں میں انصاف فراہم کیا جائے. چیزیں ہمارے پاس ہیں ہی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو پاس جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بالکل بھول جاتے ہیں، اور حالانکہ انہی چیزوں کو مغرب نے اپنایا ہوا ہے. جو ترقی یعنی مغرب نے جو ترقی کی ہے وہ ہم سے یعنی چیزیں لے کے ہم سے سیکھ کے وہ آگے بڑھیں. تو سراسر تو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے ہم سے ہی لیے ہیں، لیکن یہ چیزیں نا اصل میں ایک کامن چیزیں ہوتی ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ انصاف، عدل و انصاف جو ہے، قوانین جو ہیں، یہ ساری چیزیں تو عام انسانیت، پوری انسانیت کے ایک مشترکہ میراث ہے. ہر کوئی چاہتا ہے، کوئی بھی انسانی معاشرہ ہو، فرد ہو، اپنے طور پر یہ ساری چیزوں بنیادی قوانین ہیں ان سب کے. تو مطلب قتل جرم ہے، وہ تو بدیہی بات ہے، کوئی صرف شریعت ہی نہیں، غیر ان میں بھی دوسرے جو قوانین میں بھی جرم ہی ہے. اسی طرح اخلاقی طور پر برے اخلاق جتنے بھی ہیں وہ عام معاشروں میں ایک انسانی سینس کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے. تو یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ کہنے کا مقصد کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا، جو اچھی چیزیں کرنی چاہیے تھیں ان کو چھوڑ دیا، انہوں نے اس کو اپنا لیا. اور ہم ان کی جو بری چیزیں ہیں یا اخلاقی طور پر بگاڑ ہیں ان کو تو بڑے فخر سے اپنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ کسی ترقی یافتہ قوم کی جو عادتیں ہیں اس لیے ہم اپنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی ترقی کی معراج ہے. لیکن جن چیزوں یہ نہیں دیکھتے کہ جن چیزوں کی وجہ سے وہ لوگ ترقی کے معراج پر پہنچ گئے وہ کیا چیزیں، ان کو اپنانا اس کے ہم وہ کرتے نہیں ہیں، اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ وہی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس بھی ہیں اور ہمارے قوانین میں بھی ہیں، ہماری شریعت میں بھی ہیں، ہم صرف اس کو لاگو نہیں کرتے. اچھا ایک دوسری چیز ہے، مثلا ایک سلیبس بنایا جاتا ہے کسی اسکول کا یا تعلیم کا یا کوئی اور چیز ہو، مثلا کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں تو ایک آئیڈیل آپ کا ہوتا ہے. اب عدل و انصاف میں مثلا اگر ہم ایک قانون کو بنانا چاہیں یا کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیں تو ہم اپنی تاریخ میں کس کو بنا سکتے ہیں؟
آپ کسی فرد کی بات کر رہے ہیں یا کسی نظام کی یا دور کی؟ نہیں، نظام کی نہیں، مثلا اگر ایک فرد کے طور پہ ہم پیش کرنا چاہیں کہ دیکھیں ہماری تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، تو ہم آئیڈیل ان کو بنائیں یا جو یہ دیکھیں اگر آپ اسلام کی یا ہمارے جو دین کے نقطۂ نظر سے بات کریں تو سب سے بڑا اسوہ جو ہے اللہ کے رسول کی اپنی ذات ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی ہی ذات ہے. ہر معاملے میں آپ کو کسی بھی معاملے میں دیکھ لیں، ایک قانون دان کی حیثیت سے بھی، ایک منتظم کی حیثیت سے بھی، ہر حال میں وہی جو ہے نا ایک نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں. اس کی آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک چوری کا مقدمہ آیا بنو مخزوم کی، غالباً فاطمہ نامی عورت کا، تو اس وقت تو بڑے سے بڑے لوگوں کو آپ وہاں پر سفارش کے لیے بھیجے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی جو سب سے پیاری شخصیت تھی آپ کے ہاں حضرت اسامہ بن زید، ان کو تک آگے لایا گیا کہ سفارش کریں کہ ہم ایک بڑے خاندان کے لوگ ہیں، ہماری عزت کا مسئلہ ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول نے جو بات فرمائی تھی وہ ہر عدالت کے جو ہے نا اس کی پیشانی پر سنہرے حروف سے لکھنے کے لائق ہیں. ویسے تو اللہ کے رسول کی ہر بات ہی ایسی ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ اس کی سفارش کر رہے ہو، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا بھی چوری کرتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہی سب سے بڑی بات ہے. یہ جو دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ عوام بھی اور جو عمال ہیں، حاکم ہیں، ان سب کا اس پر سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قوانین کو جو لاگو کیے گئے ہیں ان کی پاسداری کریں اور کرائیں. اور یہی مثال ہے کہ جب سب سے بڑا جو حاکم جو ہے، سب سے بڑا وقت جب حاکم وقت خود جب آئیڈیل نہیں بن جاتا تب تک جو دوسرے لوگ ہیں اس پر اس کی پیروی نہیں کرتے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ویسے ہی مثال ہیں عدالت کے حوالے سے. جس طرح آپ کو صرف ایک قمیض کی بنیاد پر بڑے مجمع میں کسی عام سے شخص نے آپ کو چیلنج کیا، قاضی کے سامنے آپ کو خود چیلنج کیا تھا کہ کہاں سے لائے ہو. یہ ہزاروں واقعات بھرے پڑے ہیں تاریخ میں. اچھا، یہ بھی ہے ایک، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک وہ کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا. جی بالکل. اس کی اگر آپ وضاحت کرنا چاہیں گے تو کیا کہیں گے؟ جی یہ تو بالکل ایسا ہی ہے. کفریہ معاشرہ تو کفر وہ تو ایک طرح سے عام لوگوں کے خلاف کفر تو ٹھیک ہے، اللہ کے جو ہے نا اللہ کے نظام کی اور خلاف ورزی ہے. لیکن معاشرے میں عام لوگوں کو جب تک وہ اگر حقوق فراہم کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کافر حکومتیں ہیں ہمارے ہاں اور دنیا میں بہت سے بندوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، حقوق ادا کر رہے ہیں، تو اگر مسلم وہاں پر رہنے والے ہیں ان کو مسلمانوں کو اپنے حقوق ادا کر رہے ہیں، ان کی عبادتوں میں اور ان کی جو دینی احکامات کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بن رہی، تو وہاں پر فسادات نہیں پھیلتی اور وہ اس قوانین کے تحت رہ کر اس معاشرے کی ترقی کے لیے معاون بن جاتے ہیں. اس کے برعکس اگر کوئی ایسا ہو کہ ظلم ہو، ان کو مکمل حقوق نہیں مل رہے ہوں، تو لازمی بات ہے جب وہ عام بندہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ صریح ظلم ہو رہا ہے اور ہر کوئی سمجھتا ہے اور جان لیتا ہے واضح چیز ہے ظلم ہوا ہے، لیکن جانتے ہوئے بھی اس کو انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا، تو اس کے ذہن واقعتاً کوئی انتقامی جذبہ تو اس میں آئے گا ہی. تو انتقامی جذبے کے تحت جو ہے نا کچھ جب نہیں بن پاتا تو اس کی ذہن مجرمانہ ہو جاتی ہے. جس نے مثال کے طور پر اگر کسی نے اس کا خاندان اجاڑا ہو، اس کے مال و دولت پر کوئی نقصان پہنچایا ہو، تو لازمی بات ہے وہ انتقامی جذبے کے تحت وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہے گا. پہلے صحیح طریقے سے قانونی حوالے سے اس کی جو مدد لے کر، جب نہیں بن پایا تو کسی نہ کسی طریقے سے قتل و غارت گری. اب آپ دیکھ لیں تو انصاف ہی سب سے بنیادی فیکٹر ہے کسی معاشرے کی کے بگاڑ اور سنوار کے لیے. تو جب انصاف اگر ہر ایک کو مہیا ہو رہے ہوں، ہر ایک کو اپنا حق مل رہا ہو اور جس طرح مطلب کہیں پر میرٹ کے مطابق کام ہو رہا ہو، تو اس وقت کون ہوگا جو اس سے جان بوجھ کر حقوق کے ہوتے ہوئے ادھر سے نظام سے ہٹ کر کسی ظلم پر آمادہ ہو رہا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ صحیح بات ہے کہ کفر کے ساتھ معاشرہ چل سکتا ہے، کوئی نظام چل سکتا ہے. اور اسی کو علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور. جواب شکوہ میں مسلم آئین یعنی مسلمانوں کے آئین کو جب کافر نے بھی اگر اپنایا تو ان کو بھی حور و قصور مل سکتا ہے. مطلب دنیا میں جو دنیا میں اگر وہ حور و قصور، اقبال نے پہلے شکوہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، صرف وعدہ حور ہے اور کافروں کے لیے حور و قصور ہے دنیا میں بھی مہیا ہیں. تو اس کے جواب میں جواب شکوہ میں اس کا جواب خود دیا کہ مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور. جب مسلمانوں کا آئین انہوں نے اپنایا، عدل و انصاف کا جو قانون ہے، ترقی کے لیے جتنے بھی وہ قوانین ہیں ان سب کو اپنایا، تو پھر لازمی بات ہے انہی سے ہی ترقی ہوتی ہے. حور و قصور تبھی مل سکتے ہیں. اچھا، ترقی کی بات کی ہے تو معاشرے کی ترقی میں انصاف، عدل و انصاف کا کتنا ہاتھ ہے؟
میں تو سمجھتا ہوں کہ سراسر جو ہے نا عدل و انصاف ہی کا ہاتھ ہے، کیونکہ یعنی یہی وجہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں انصاف ہو تو وہ ترقی کرے. ترقی کے لیے سب سے بڑی بنیادی چیز ہے امن کا ہونا، امن و امان کا ہونا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر فرمایا بھی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کعبۃ اللہ کے لیے یا سرزمین حجاز کے لیے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ. تو اللہ سے دعا اس طرح کی ہے اللہ اس سرزمین کو امن والی بنا دے، وارزق اہلہ اس کے بعد اس کے جو باسیوں کو رزق دے دے. تو امن کا ذکر پہلے کیا. یہ اب جو روٹی کپڑا اور مکان کا جو زیادہ شوشہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں امن جب ہوں تو پھر اس کے بعد سب سے بنیادی چیز امن ہے. انسان جو معاشرے میں رہنے والے ہیں اس کو سب سے پہلے اپنی جان کی سلامتی کا وہ جو اس کی ضمانت ہو. تو جب ہوگی تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے نا، روٹی ہو یا کپڑا ہو اور مکان ہو. تو اسی لیے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو کہا پہلے امن دے دے، پھر اس کے بعد ورزق اہلہ، اس کے رزق دے دے. تو رزق کا مطلب یہ کہ ترقی اور خوشحالی ہے سارا کچھ. اور امن اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک انصاف نہ ہو، ہر ایک کو اپنا حق مل رہا ہو. جو ظلم کیا اس کو ظلم سے روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات ہوں تو اسی وقت ہی امن قائم ہوگا. جیسے پہلے بھی بات کی، اگر قوانین کے بغیر، قوانین کو مکمل انصاف اور عدل لاگو کیے بغیر تو انارکی ہی ہوگی اور جنگل کا نظام ہوگا. جو دل میں آئے گا کوئی کر لے گا، جس کا کوئی جتنا اختیار چلے گا وہی کر لے گا. تو اس طرح فسادات ہی. اور پاکستان کی حالیہ مثال بھی یہی ہے کہ بدامنی کی وجہ سے لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے لوگ بھاگ رہے ہیں. پاکستان کے اندر سے بھی سرمایہ اٹھا کر باہر انویسٹ کر رہے ہیں، باہر سے لوگ آ نہیں رہے. ان سب کی وجوہات ہی ہیں. کہیں پر اگر آپ کو آپ کے املاک کے لیے اور آپ کی جو تجارتی چیزوں کے محفوظ ہونے کی ضمانت ہو تبھی وہ لوگ آئیں گے اور ہم خود بھی اپنے ملک میں انویسٹ کریں گے. اور دوسرا جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ڈکیتی، چوری، اغوا برائے تاوان، ان سب کی وجوہات بھی آپ یہی سمجھتے ہیں کہ امن نہیں ہے اور امن سے پہلے انصاف نہیں ہے؟ سب کی سراسر وجوہات تو نہیں، لیکن کچھ لوگ تو ہوتے ہیں مجرمانہ ذہنیت کے ہوتے ہیں. کچھ کی مطلب فطرت میں ہی جرم اور معاشرے جتنا بھی عدل و انصاف مہیا کر رہے ہوں لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی ہوتا ہی ہے، مجرم لوگ پائے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہت کثرت سے ہم دیکھ رہے ہیں، جی اتنا تو نہیں ہونا چاہیے. جی کثرت بالکل ایسی بات ہے. اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کو میرٹ کے مطابق ان کی نوکری وغیرہ پہ لگنا یا کسی پوسٹ پر اگر آنا ہو تو یہ میرٹ کا بھی قتل عام ہو رہا ہوتا ہے. سب جانتا ہے کہ یہ میں کوالیفائی کر جاتا ہوں اس کام کے لیے، لیکن اس سے کمتر درجے کے لوگ بندے کو لا کر ادھر بٹھا دیتا ہے. تو اس طرح بھی وہ مجرمانہ ذہنیت اس کے آ جاتی ہے کہ جب میں قابل ہوتے ہوئے، اس کے لائق ہوتے ہوئے مجھے نہیں اس پوسٹ کے قابل سمجھا گیا بلکہ کسی وجہ سے، اختیار کی وجہ سے یا زر کی وجہ سے یا زور کی وجہ سے کسی اور کو لگایا گیا. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. ان میں سے یہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا فیکٹر ہے یہ جرائم کا جو ہے وہ یہی انصاف کی عدم فراہمی اور قانون کا قتل. تو لوگ کیوں، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مجرمانہ ذہنیت اختیار کر جاتے ہیں یا جرم کی طرف آگے بڑھتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ وہ جب مایوس ہوتے ہیں تو تب یہ اقدام اٹھاتے ہیں؟ یعنی یہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے. پہلا سٹیپ یہ مثلا ایک آدمی جاتا ہے عدالت میں، جب عدالت میں اسے فوری اور سستا انصاف میسر نہیں آتا تو یہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ جب وہ معاشرے میں جا کے پھر جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں. جی بالکل، یہ تو ظاہری بات ہے کہ پہلے یہی کوئی بھی بندہ پیدائشی طور پر مجرم نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ اس میں کوئی مجرمانہ بعض کے جینز کچھ نہ کچھ پائے جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا نا کہ آپ کہیں پر چلا جائے پھر کوئی جائز طریقے سے، آسان طریقے سے اگر آپ کو کوئی آپ کا حق مل رہا ہو تو جان بوجھ کے وہ مار کٹائی پر آ جائیں اور قتل و غارت گری پر آ جائیں اور جو غلط کاموں پر اتر آئے. ایسا نہیں ہوتا. بہرحال جو بھی ہو انسان میں انسانیت جسے ہم کہتے ہیں، انسانیت تو بہرحال ہوتی ہے ہر ایک کے اندر. تو وہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اگر جو جائز طریقے ہیں، وسیلے ہیں، ان کو اختیار کیا جائے اور جتنا وہ کر سکتا ہے کر لیتے ہیں. لیکن جب دیکھتا ہے ہر حربہ ناکام ہے اور حق بھی اسی کا ہے اور سامنے اس کے دیکھتے ہوئے جو حق کا خون کیا جا رہا ہے، یعنی اس کا حق چھینا جا رہا ہے اس کے ہاتھ سے، جی تبھی اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں بچتا. جس طرح کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، یا جس طرح کھسیانی بلی کھمبا نوچے. تو آخر میں جا کر آخری اقدام کے طور پر وہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں رہتا. تو وہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں آخر میں تنگ آ کر. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک چیز اور ہے، یہ تو مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہیں. بعض ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اکثر لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، یعنی یا تو بھوک کی وجہ سے یا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مثلا میں آپ کو اپنا ایک آنکھوں دیکھا حال سناؤں، آپ کے ساتھ شیئر کروں ناظرین کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہیں پہ نوکری کے لیے اس نے اپلائی کیا. جب اس نے اپلائی کیا تو جس پوسٹ پہ اس نے لگنا تھا
وہ میرٹ کے اعتبار سے نمبر اس کا تھا، حق اس کا تھا، لیکن اس حق کو اس سے چھین کے کسی، جس طرح آپ نے کہا، زر یا زور کی بنا پر دوسرے کو دیا جاتا ہے، کچھ ایسا ہی ہوا. یعنی اسی بنیاد پہ اس کا حق لے کے کسی دوسرے بااثر شخصیت کو دے دیا گیا. تو چند دن بعد جب ہم نے سنا کہ اس لڑکے نے جا کے گھر میں کمرے میں جا کے پنکھے کے ساتھ لٹک کے جان دے دی، تو اسی طرح ہم دیگر بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں معاشرے میں. بس اوقات والدہ اپنے بچوں کو بیچتی ہے، باپ اپنے بچوں کو بیچتا ہے. تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے جو انصاف کا نہ ہونا ہے، یا کوئی دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے. اس میں جس طرح آپ نے جو واقعہ بیان کیا بہت دل دہلانے دینے والا، اس طرح کے اور بھی واقعات ہم اخباروں میں اور دوسرے میڈیا کے ذریعے دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں. بچے اپنے والدین کو قتل کرتے ہیں، والدین بچوں کو قتل کرتے ہیں. عجیب و غریب، یعنی معاشرے میں دیکھنے کو چیزیں ملتی ہیں، پڑھنے کو چیزیں ملتی ہیں. اب یہی دیکھیں، خودکشی تک جانا، آپ سوچیں تو خودکشی اپنی جان لے لینا، یا تو ہم اس کو کہتے ہیں انتہائی جو مایوس کن، انتہائی بہادری کا اعلیٰ درجہ ہے، یا بزدلی کی یا مایوسی کی انتہا ہے. تو اس صورت میں تو دیکھ لیں، یہ مایوسی اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں رہا. وہ سوچتا ہے کہ جب اس معاشرے میں جس میں اس حد تک ظلم ہو، ناروا جو رویے ہوں، تو اس میں وہ سوچتا ہے کہ میں اس میں جی ہی نہیں سکتا. تو آخری اس حد تک وہ زندگی سے بھی مایوس ہو جاتا ہے. تو یہ اقدام کر لیا. یہ تو واضح سری بات ہے، آپ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ کیا تھا، ناانصافی اور حق تلفی ہی تھی. اور وہ دوسرے جو ہیں غربت کی وجہ سے جو بہت سے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. ماں نے اپنے سارے بچوں کو قتل کر دیا، یا خود پنکھے کے ساتھ لٹک گئی، ٹرین کے نیچے آ گئی. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. اس میں بھی بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جس میں حق تلفی کی گئی ہے. ظلم بہرحال ہے ان سب کے پیچھے. تو غربت ہے. غربت میں بھی یہ بھی حکمرانوں کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بنیادی سہولیات فراہم کی جائے. جس طرح عمر کا پھر واقعہ یاد آ جاتا ہے. انصاف کی بات ہو تو ہر پل ہر قدم پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یاد آ جاتے ہیں کہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا مرا ہو تو اس کا کی جو پرسش بھی عمر سے ہوگی. تو اگر یہ ہمارے حکمران اس حد تک احساس ذمہ داری کو جاننے والے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مثلا جس طرح ہم ہیں، معاشرے کے عام افراد ہیں، ہماری ان خبروں تک رسائی ہے، میڈیا تک رسائی ہے، ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، اخبار دیکھتے ہیں، ظاہر بات ہے ہمارے حکمران بھی یہ دیکھتے ہوں گے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ دیکھ کے اس طرح پراسرار خاموشی اختیار کرتے ہیں؟ اس کو آپ بے حسی سمجھتے ہیں، یا جو ذمہ داری کا احساس ہے اس کا احساس نہیں ہے، یا پھر جو اقتدار ان کو ملا ہے اس کا ایک غلط استعمال ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ جی لازمی بات ہے، جب تک یہ دیکھتے ہیں تو وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں. میں نے واقعہ سنایا، آپ کا دل دکھا. اسی طرح میرے کسی انسانیت کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے ہر کوئی دیکھتا ہے. تو ان لوگوں کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ میرے خیال میں جو اس میں بھی فیکٹر جو ہے نا، ہمارے جو نظام ہے، نظام حکومت، جمہوریت دیکھ لیں، ہمارے ہاں پارٹیوں کا نظام ہے. اب آخری جو ان کا جو مطمع نظر اور ہدف ہوتا ہے وہ حکومت، کرسی اور اقتدار. اب اس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، یعنی کسی بھی حد سے جا سکتے ہیں. اور یہاں تک کہ ہم نے سنا ہے کہ ہر حکومت اپنے ایک جو مجرمانہ جو گروہ پال رکھتے ہیں، ہر پارٹی والے گینگ ہیں ان کے، تو اپنے اس کو بچانے کے لیے ہر حد تک جاتے ہیں. تو یہی دیکھ لیں کہ جرم کرنے والے جو بھی جرم کرنے والے ہوں گے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوگا. بچاؤ کے لیے بہت سے لوگ آتے ہیں، با اختیار لوگ آتے ہیں. کوئی یہاں سے فون آتا ہے، وہاں سے فون آتا ہے، بچاؤ، اس کو چھڑاؤ. تو ان سب کے بیچ میں حکومت بھی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ اپنی اس مجبوری کو باقی انسانیت کو بھی پس پوچھ ڈال کر اپنی اس مجبوری کی وجہ سے اقتدار بچانے کے لیے، کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کوئی جرم ہوا، اس کے پیچھے کوئی بندہ آ جاتا ہے اختیار والا، اس اختیار والا اس سے اپنے سے اوپر کسی اختیار والے کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، جاتے جاتے وزیروں تک پہنچ جاتا ہے. اور اس طرح کر کے کچھ کر نہیں دیتے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی جرم کرے گا، اس کے پیچھے کوئی یا تو پولیس والا آ جائے گا، پولیس والا اپنے سے اوپر کے افسر کے ساتھ رابطہ، اور اس سے رابطہ یا تو فوج کی طرف سے جرنیلوں تک پہنچ جاتی ہیں. تو اس طرح بچاؤ کے لیے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک ہم خود اپنے آپ کو قانون کے لیے پیش نہ کریں اور اپنے آپ کو قانون کے سامنے خود کو جھکا نہ لیں، بڑے بھی چھوٹے بھی، تب تک عوام کی بھی ذمہ داری ہے. اور اس طرح اختیار والوں کے جو بھی کسی بھی شعبے سے ہوں، خواہ انتظامیہ سے ہوں، خواہ عدلیہ سے ہوں، خواہ حکمران طبقے سے ہوں، خواہ عام جو ادارے ہیں،
وہ سب اپنے اختیار کو چھوڑ کر دوسرے کو جو پسند کریں دوسرے کے لیے، وہ خود اپنے لیے بھی پسند نہ کریں. یعنی انسانیت کا تقاضا ہے، اور دوسرا ایک خاص کر ہمارا جو معاشرہ ہے اسلامی معاشرہ ہے، اور اسلام تو ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو جی دوسرے کے لیے پسند کرو. اچھا، یہاں پہ آپ نے معاشرے کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ وہ مثلا ہم ہیں بحیثیت ایک قوم، ہماری عدالتوں سے توقع بھی ہوتی ہے انصاف کی، اور عدالتوں سے ہی ہماری امید ہوتی ہے، لیکن جب ہمیں انصاف میسر نہیں آتا یا فوری انصاف یا سستا انصاف جب ہمیں نہیں ملتا تو ہم شکوے کرتے ہیں کہ ہمارا عدالتی نظام یہ ہے وہ ہے. اچھا، یہ اس سوال سے پہلے اگر ہم ایک کالر ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں ان کو لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کا عدالتی نظام مؤثر کیوں نہیں ہے سر؟ جی دوبارہ رپیٹ کریں. یہ پاکستان کا عدالتی نظام ویسے برائے نام ہے، لیکن اس کا جو اثر ہونا چاہیے معاشرے کے اوپر وہ اثر نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ ہرگز ڈھیلا ڈھالا نہیں ہے. جی بہت ہی مضبوط یہ عدالتی نظام ہے، جی، اور دنیا کے جو ممالک میں پایا جاتا ہے بہترین عدالتی نظام ان میں سے ایک ہے. جی لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر جو لوگ موجود ہیں جی جی وہ زیادہ تربیت یافتہ نہیں ہیں، وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، وہ معاشرے میں اس کے اثرات جو ہیں وہ نیچے نہیں آ رہے. اچھا، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قابل لوگ ہیں ان کو موقع نہیں دیا جاتا عدالتی نظام میں، یا اس طرح کے حوالے سے ان کو موقع نہیں دیا جاتا، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے نا وہ غیر مؤثر ہمیں دکھائی دے رہا ہے. آج کی ایک وجہ یہ بھی، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ ابھی گزشتہ دنوں ایک فیصلہ سامنے آیا جی کہ 19 سال کے بعد عدالت نے ایک شخص کو بے گناہ قرار دیا، جی تو جی وہ اس دوران اس کا 2 سال پہلے انتقال بھی ہو چکا تھا. لیکن اگر ہم اس عدالتی فیصلے کو دیکھیں تو اگر اس پولیس والے کے خلاف، اس تفتیشی افسر کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جی اور سب سے جو اہم ترین بات یہ ہے کہ جب پولیس تفتیش کرتی ہے، جی عموماً ہمارے عدالتی نظام میں یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس غلط تفتیش کرتی ہے، پولیس تفتیش کر نہیں سکتی یا رشوت لے لیتی ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب پولیس تفتیش کرنے کے بعد چالان لے کر آتی ہے تو وہ عدالت میں پیش کرتی ہے. جی عدالت جو ہے وہ پولیس کی رائے سے اتفاق کرتی ہے، اس کے بعد وہ کیس سماعت کے لیے منظور ہوتا ہے. جی اگر اس وقت جس وقت یہ قتل کا مقدمہ پیش کیا گیا، اگر جو مجسٹریٹ تھا جس نے یہ چالان سماعت کے لیے منظور کرنا تھا، جی اگر وہ قابل ہوتا، اگر اس کے اندر صلاحیت ہوتی، تو وہ اس کو سماعت کے لیے منظور ہی نہیں کرتا. جی ایسے ہی ہے. جب یہ سماعت کے لیے منظور ہو گیا تو اس کے بعد جب سیشن کیس میں چلا، اس کے اندر ظاہر سی بات ہے اگر وہ جج قابل ہوتا، اس کے اندر قابلیت ہوتی، وہ قانونی نکات کو سمجھتا، تو اس کو ابتدائی مرحلے میں خارج کر دیتا. لیکن ہوا کچھ یوں کہ پولیس نے غلط تفتیش کی، مجسٹریٹ نے اس کی رائے سے اتفاق کیا، چالان کو سماعت کے لیے منظور کیا، وہ کیس چلا، سیشن جج نے رہا نہ کیا. اور سب سے اہم بات یہ کہ جب وہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا تو ہائی کورٹ بھی جو ہے نا اس معاملے کو سمجھ نہ سکی. یہی وجہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میں پہنچا تو سپریم کورٹ میں بھی یہ اپیل 6 سال سماعت کے لیے لٹکی رہی. اچھا سر، یہاں پہ ایک بات ہے کہ ایک کیس کو اتنا لٹکایا جاتا ہے، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ عدالت فوری اور سستا انصاف معاشرے کو مہیا کرے؟ یہ ممکن تو ہے، لیکن اس کے لیے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو مل کر اپنا جو ہے نا وہ رول ادا کرنا ہوگا. عدالت کے ساتھ ذاتی بات ہے، پروسیکیوشن کے نظام کو بہتر بنانا ہے، اس کے علاوہ پولیس کے نظام کو بہتر بنانا ہوگا. یہ ممکن ہے. ابھی دیکھیں سب سے اہم بات اگر جو ہے نا، چونکہ ہمارے ایک اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو میڈیا کے لوگ ان معاملات کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ تر چونکہ عدالتی طریقہ کار کو نہیں سمجھتے، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس معاملے میں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. پھر ایک اور اہم بات ہماری یہ آ جاتی ہے کہ اس وقت جو ہمارا عدالتی جو ہمارا میڈیا کا جو اسٹاف ہے وہ کورٹ کی رپورٹنگ جو کر رہا ہوتا ہے، وہ بعض وجوہات کی بنیاد کے اوپر وہ حقائق کو سامنے نہیں لائے کراتا. ان کی بھی شاید کچھ مجبوریاں ہوتی ہوں گی، تو جس کی وجہ سے نا اصل جو تصویر کا رخ ہے وہ سامنے نہیں آ رہا ہوتا. اچھا
تو ان تمام لوگوں کو جب تک اپنا رول ادا نہیں کریں گے اس وقت تک عدالتی نظام مؤثر طور پر اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر نہیں سکتا۔ اچھا سر، یہ بھی ایک بات سننے میں آئی ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ عدالتی نظام کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، سیاسی جماعتیں کسی بھی حد تک اثر انداز نہیں ہو سکتی ہیں، نہ ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ معاشرے کا حصہ ہیں، ججز کے ذاتی تعلقات ہو سکتے ہیں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ، یا تھوڑا بہت جھکاؤ ہو سکتا ہے، لیکن سیاسی پارٹیاں عدالتی نظام پہ بہت کم اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ درست نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ججز جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کا ذاتی جھکاؤ کسی خاص پارٹی کی طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن تو کیا جب یہ ذاتی جھکاؤ ہوتا ہے تو یہ جب کہیں فیصلے کا موقع آتا ہے تو یہ جو جھکاؤ ہے یہ فیصلے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ کافی حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ انفرادی ہیں، انفرادی نوعیت کی، جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے جو سیاسی نوعیت کی کیسز ہوتے ہیں بیسیکلی ان میں بھی تو شہادت موجود نہیں ہوتی نا، وہ بھی حکومت کی طرف سے ہی بنائے جاتے ہیں، پھنسایا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو تھوڑا بہت اگر ان کے جھکاؤ رکھنے والا جج موجود ہے تو وہ ریلیز کر جائے، لیکن تھوڑا سا یہ ڈر لگتا ہے ججز کو بھی یا دوسرے لوگوں کو کہ آج فرض کیا میں ایک مثال دوں کہ ماضی میں آصف علی زرداری صاحب کے کیسز چلتے رہے، تو اب ان کو ججز کو اندازہ یہ تھا کہ ایک دن آئے گا یہ اقتدار میں آ جائیں گے، تو جب اقتدار میں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں یہ اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ججز جو ہیں وہ تھوڑا سا جو اس قسم کے سیاسی کیسز ہوتے ہیں وہ تھوڑا ڈھیلے ڈھالے انداز میں ان کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا سر، آخری سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے عدالتی نظام کو کیسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے اگر آپ کوئی تجویز دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کے سیاسی نظام کو اس وقت زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک بہت ہی اہم بات ہے، سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں اگر میری شاید بات طویل نہ ہو جائے، ایک اہم چیز ہے کرمنل جسٹس سسٹم۔ پاکستان میں کرمنل جسٹس سسٹم کو سمجھنے والے لوگ بہت ہی کم موجود ہیں اس وقت کی، حتیٰ کہ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں ہمارا پاکستان کا چیف جسٹس ہو گیا یا سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لے لیں، شاید یہ لوگ بھی کرمنل جسٹس سسٹم کو اتنا نہیں سمجھتے ہوں گے۔ جب تک کرمنل جسٹس سسٹم کو سمجھنے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے اس وقت تک عدالتی نظام جو ہمارا، دیکھیں جرم اور سزا کی اگر میں بات کروں اس کو بہتر بنانا ناممکن ہے۔ دیکھیں پولیس تفتیش کر کے لے آتی ہے، آپ کو بھی پتا ہے وہ رشوت دیتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے، لیکن جب تک جو مجسٹریٹ جس کے سامنے یہ چلان پیش کیا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ تربیت یافتہ نہ ہوگا کہ وہ ان کی رشوت کو پکڑ سکے، وہ ان کی رشوت کو سمجھ سکے، اس وقت تک جو ہے عدالتی نظام بہتر انداز میں کام نہیں کر سکتا۔ بڑی میں بات بتاؤں، افتخار چودھری صاحب جو سو موٹو ایکشن لیا کرتے تھے اپنے وقت میں، ان کے بڑے اچھے اثرات آتے تھے، لیکن یہ وہ کام تھا جو ہمارے ایک مجسٹریٹ کو کرنا چاہیے تھا۔ جب تک ہمارا مجسٹریٹ کی پوسٹ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی، ہمارا مجسٹریٹ اپنا افیکٹو رول ادا نہیں کر سکتا، اس وقت تک یہ جو ہے وہ عدالتی نظام جو ہے سزا اور جزا کی امید نہیں رہ سکتی۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں اگر میری بات طویل نہ ہو جائے۔ فرض کیا ایک کیس چلا، ٹرائل ہوا، ٹرائل ہونے کے بعد 3 سال کے بعد ایک ملزم مکمل طور پہ بے گناہ قرار پایا، پولیس کی بدنیتی ثابت ہو گئی، یا یہ ثابت ہوا کہ یہ تو کیس بنتا ہی نہیں تھا، پولیس نے غلط کیس بنایا، تو ہمارے ججز کو یہ چاہیے کہ جب وہ ججمنٹ لکھیں تو اس میں اس مجسٹریٹ کے خلاف بھی کارروائی کریں جس نے یہ غلط چلان منظور کیا، اس پولیس والے کے خلاف بھی کارروائی کریں جس نے غلط تفتیش کی تھی، اور اس پراسیکیوٹر کے خلاف بھی کارروائی کریں جس نے یہ سماعت کے لیے منظور کیا تھا۔ جب تک اس قسم کے سخت فیصلے نہیں آئیں گے، عدالتی ان ججز کا احتساب نہیں ہوگا جو پولیس کے غلط چلان کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہیں، ان تفتیشی افسران کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی جو غلط تفتیش کرتے ہیں، ان پراسیکیوٹر کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی جو نچلی سطح سے صحیح مطالعہ نہیں کرتے، اپنا اوپینین نہیں دیتے، اس وقت تک جو ہے یہ پاکستان کا عدالتی نظام اپنے اثر انداز یعنی مؤثر انداز میں کام نہیں کر سکے گا۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ نے شرکت کی نوازش سے۔ اچھا زاہد صاحب، آپ نے باتیں سنی صفی الدین صاحب کی، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جو انہوں نے کہا کہ کرمنل جسٹس کو سمجھنے والے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمارے عدالتی نظام جو ہے نا وہ اتنا اثر انداز نہیں ہو رہا۔
تو کرمنل سسٹم کو سمجھنے والے میرے خیال میں وہ تو انہی کا شعبہ ہے، قانون دان جو ہیں، جو وکیل ہوں یا جج ہوں. اس میں کہاں خرابی ہے، کیونکہ یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے تو اس کا نہیں علم. اگر کوئی یا تو نظام میں کوئی ایسی پیچیدگی ہے تو اس کو آسان انداز میں نہیں، جب سمجھنے والے نہیں ہیں عدالت میں تو کیا اس 20 کروڑ عوام میں بھی نہیں ہے، اس قوم میں بھی نہیں ہے؟ یہی حیرانی کی بات ہے. جب یہ بات میں نے سنی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک زیادہ سمجھنے سے وہ عاجز ہوں، تو کہاں پر وہ خرابی، کہاں پر کیا؟ یہ دیکھیں ابھی بات ہوئی کہ ایک آدمی کو جو مظہر حسین، آپ نے سنا ہوگا چند دن پہلے، جی وہ جو 2 سال جو گزر چکے تھے، 19 سال بعد اس کو رہا کیا گیا. یہ تو حیران کن شاید. اور پھر ہائی کورٹ جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ اس کیس کو سمجھنے سے قاصر ہے. تو ظاہر بات ہے لاہور ہائی کورٹ پنجاب کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے، صوبائی سطح پہ، جی صوبائی سطح پہ وہ ایک بڑا ہائی کورٹ ہے پاکستان کے. بلکہ اگر چاروں صوبوں سے اگر اس کو ہائی لیول کا کہا جائے تو بجانا یعنی بالکل صحیح ہوگا. لیکن اس کے بعد بھی جب ہائی کورٹ کا جسٹس اس کو سمجھنے سے قاصر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہی تو ہم خود اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ عدالتی نظام میں پیچیدگی ہے یا لوگ اس تربیت یافتہ نہیں ہیں. تو دیکھیں سب سے پہلے جو ان سب کی جو متعلقہ لوگ ہیں، عدلیہ کے ہیں یا انتظامیہ کے ہیں یا پولیس کے ہیں، ان سب کو تربیت یافتہ ہونا چاہیے. تربیت مطلب 3 پہلو سے ان کی تربیت ہو. ایک تو پروفیشنل حوالے سے کہ ان کو جو اپنے شعبے کے ساتھ شعبے میں جو کچھ ضروریات ہیں ان میں تربیت دیں، ان کو کوالیفائڈ بنا دیں. اور دوسری بات ان کی ذہنی تربیت ہو، ذہنی طور پر وہ اتنے مضبوط ہوں اور ان چیزوں کو سمجھ سکے اور ڈیل کر سکیں. اور تیسری جو میں سب سے ہم سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر ان کی ایسی تربیت ہو کہ وہ اس کو اپنی جو ذمہ داری اور ایک فرض ذمہ داری اور خدمت کے طور پر لے لیں، نہ کہ اختیار کو اپنے حق میں استعمال کرنے والا، اختیار کرنے والا. اب یہی مسئلہ ہے، دیکھیں کہ ہمارے پولیس ہو یا وکیل ہوں یا جج ہوں، وکیل خاص کر اور پولیس، ہم جو ہے نا ان کا مقصد کیا ہے؟ پھر اسی قانون کو لاگو رکھنے کے لیے، اس کے نظام کو درست کرنے کے لیے ان کی جو قائم کرنے کا مقصد یہی ہے، پولیس کا بھی، عدلیہ کا بھی، ان سب کا، یعنی سب مل کے قانون کا جو ہے نا وہ بول وکیلوں کا شعبہ سارا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جس طرح وہ شکاری مچھلی پکڑنے والا کانٹا پھینک کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی پھنسے تو ہم اس کو اچک لیں، اسی طرح ہماری پولیس بھی اور ہماری عدلیہ بھی اس تاک میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کانٹا پھینک کر، جال پھینک کر بیٹھے ہوتے ہیں کوئی اس میں پھنس جائے تاکہ ہمارا مقصد حاصل ہو جائے. تو یہ ان کی تربیت کی کمی ہے. ان کو خود سوچنا چاہیے کہ اتنی ہم اخلاقی طور پر ہم خود بااخلاق ہوں، اتنے جرأت ہوں، تربیت دے دیں کہ ان کو سمجھا دیں کہ آپ کا شعبہ جو ہے لوگوں کی خدمت کے لیے ہے، نہ کہ ان کا کھال اتارنے کے لیے. اچھا چلیں، یہ کال سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا تو وہ یہ تھی کہ ہم بحیثیت قوم، ہم عدالتی نظام سے ہماری توقع بھی ہوتی ہے، انصاف کی امید بھی ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات ہمیں نہیں ملتا. اور یہ ایک المیہ ہے پاکستان میں، یا تو ملتا نہیں ہے یا ملتا ہے تو بڑی دیر ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں ہم عدالت سے شکوہ کرتے ہیں کہ عدالتی نظام یہ ہے وہ ہے، جس طرح بھی میں لگا ہوا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کیا قانون کی بالادستی کے لیے صرف عدالت ہے، یا پھر عدالت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے، قوم کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں؟ جب آپ نے یہ بہت ہی عام سوال کیا کہ کیا صرف عدلیہ ہی اس کی ذمہ دار ہے، یا ہم قانون یعنی ہم عوام کی بھی کچھ ذمہ داریاں اس کے اوپر ہمیشہ ہم دوسروں سے توقع رکھتے ہیں، لیکن کبھی ہم یعنی ہماری خود کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے. حکمرانوں کو کوسیں یا انتظامیہ کو کوسیں یا ہم خود بھی. اور یہ کہ عدالتی نظام کو بہت لمبا ہو جانا، یہ بھی کہ عدالتی نظام اب دیکھیں پاکستان میں اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے اتنا کچھ ہار چکے ہوتے ہیں. اگر انصاف مہیا ہوا بھی تو اس سے بڑی قیمت ہم چکا چکے ہوتے ہیں پہلے ہی. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اس میں ذمہ دار کون ہیں، صرف جو متعلقہ لوگ ہیں یا عوام بھی، تو میں سمجھتا ہوں بہت حد تک ذمہ داری عوام کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود بھی، ان کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ ہمارا معاشرہ سدھرے، ایک ڈگر پر رہے، اچھی سمت میں جائے. تو اس کے لیے ان کو خود بھی قانون کی پیروی کرنی چاہیے. اب ہم خود سوچیں، آپ پاکستان میں دیکھیں قانون شکنی کو ایک طرح سے ایک وہ تھرل کے طور پر لیتے ہیں، ایک فخر کے طور پر لیتے ہیں کہ میں نے آج اتنے اشارے توڑے، پولیس میرے پیچھے لگی، میں نہیں پکڑا جا سکا ان کے ہاتھوں. یہ ایک فخر ہے. ہم جو جوان نسل ہے جی قانون کو توڑ کر الٹا ہم اس کو قابل فخر اور ایک مطلب بہادری کا استعارہ بنا کر پیش کرنا، یہ عام ہے. میں اور آپ، ہم خود بھی یہی کرتے رہے ہیں. قانون کے طالب علم ہوں، دوسروں کو اچھے جو وہ دے دیں، درس دے دیں، اب خود اس کا ارتکاب کر لیں. اب یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. آپ یہ اس پر سوال بنتے ہیں کہ کیا قانون، یہ ٹریفک اشارے توڑنے سے کیا اتنا بڑا معاشرتی بگاڑ آ سکتی ہے؟ یہ بات نہیں ہے. مطلب جب ذہنیت بن کے ایک دریا، جب آپ کی ذہنیت یہ بن جائے کہ ایک چھوٹے سے قانون کو
اس کا احترام آپ کے دل میں نہ ہو تو اوپر کے لیول میں جا کر بھی آپ کا یہی ہوگا کہ قانون کو آپ کچھ سمجھتے نہیں ہیں, اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی ہو جرم کرنے والا, اس کے پیچھے اس کے جرم کی حمایت نہ صحیح, سمجھتے ہوئے کہ اپنے لوگ بھی یہ مجرم ہیں, اس کے باوجود اس کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے, اس کا دفاع کے لیے, اس کو جو پکڑ سے بچانے کے لیے سارے لوگ بہت بڑا استعمال ہو جاتے ہیں. جی تو اب یہ خود دیکھ لیں نا کہ آپ خود بھی بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں. آپ کا بیٹا ہے, آپ کا بھائی ہے, آپ کا پڑوسی ہے, آپ کے گھر کا کوئی فرد ہے, کوئی جرم کرتا ہے, تو آپ خود بھی سوچیں بطور ایک انسان کے, بطور ایک مسلمان کے, آپ خود سوچیں کہ اس نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے. جس طرح آپ بچے کو تربیت دیتے ہیں, بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ اس کا سمجھاتے ہیں, کبھی مار پٹائی تک بھی چلے جاتے ہیں. تو اس طرح تربیت یعنی بجائے اس کے کہ ہم معاشرے میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ ٹھوکر ہمیشہ وہی کھاتا ہے جو راستے میں پڑے جو ہے نا وہ پتھر کو نہیں ہٹاتا. بالکل. تو ہم بجائے اس کے کہ اس پتھر کو ہٹائیں, ہم اس کے ساتھ خود بھی پتھر بن جاتے ہیں یا مزید پتھر لا کے اس کے ساتھ کریں. تو اس کے ساتھ ہمارا اچھا چلیں ابھی آگے چلتے ہیں. جس طرح صفی الدین صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا کہ بیسیکلی جو عدالتی نظام ہے یہ جج, وکیل اور پولیس ان اداروں میں ارد گرد ان میں گھومتا ہے. تو اب اس میں جو پولیس کا رویہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, خاص کر ہمارے معاشرے میں؟ مثلا ایک غلط FIR جو ہے نا درج کرانا, یا پھر کسی مجرم کو اتنا یعنی سپورٹ کرنا. اکثر ایسے دیکھنے کو ملا ہے کہ بڑے سے مجرم ہوتے ہیں, جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو ان کا جو بیک گراؤنڈ جب دیکھا جاتا ہے تو ان کو کسی بڑے آفیسر, پولیس آفیسر کی ایک بڑی سپورٹ ہوتی ہے. تو یہ کس حد تک ہمارے معاشرے کے اوپر اثر انداز ہے اور خطرناک ہے ہمارے لیے؟ یہ پولیس کا محکمہ جو ہے اب دیکھیں پاکستان میں ایک طرح سے ایک علامت بن گئی ہے کرپشن, بدنامی کی انتہا ہے شاید. پولیس سب سے زیادہ اگر آپ کسی کی مثال دینا ہو تو کہ پولیس کا محکمہ پولیس ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے ہی برے ہوں, اس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن مسئلہ ہے کہ چونکہ ایک جنرلی جو پورا نظام ہے وہ اس کو کسی اچھے بندے کو اچھا کرنے نہیں دیتے. ایک لوگ دو لوگ آتے ہیں, وہ کرتے بھی ہیں, پھر بعد میں جا کر اسے رنگ میں رنگ جاتے ہیں, یا مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں تو اس کو جو ریفارمز کرنے سے اس کے آڑے آ جاتی ہیں. یہ سارا مسئلہ ہے. اور اب دیکھیں, آپ خود دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو ہے اگر ایک مثال ہم دے سکتے ہیں کہ کوئی ایک چونٹی جو ہے. اچھا یہاں پہ ہم ظہور صاحب کو کال پہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد آپ بات جاری رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیں کال ان کی ڈراپ ہوگی, جاری رکھیں بات. اچھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک چونٹی کو آپ پکڑ لیتے ہیں, بلکہ مسل دیتے ہیں اس جرم کی بنیاد پر کہ اس نے چینی کا ایک جو ہے نا وہ ذرہ اٹھا لیا, چرا لیا. آپ اس کو کچل دیں گے, لیکن ہاتھی کو پیٹھ پر بوریاں بھی اٹھا کے لے جائیں تو اس کے قانون کے جو ہاتھ اتنے کمزور ہوتے ہیں یا لمبے نہیں ہوتے کہ اس تک پہنچ نہیں پاتی, اس کو گرفت نہیں کر پاتی. یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. جس کا جتنا جسہ ہوگا وہ اتنا زیادہ اٹھا لے گا اور بچ کے بھی چلا جائے گا. لیکن وہ جو چھوٹے ہیں معمولی سے جرم کی روشنی میں. اور ایک خبر پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ دھنیا یا 1000 کا جو اس میں دھنیا چرانے کے جرم میں 1 سال اس کو قید ہوئی, پھر وہ ضمانت پر رہا ہو گیا. اب یہ دیکھ لیں اس کا کوئی دھنیا چرانا ہے تو جرم ہے, جو بھی ہو چرا لیا ہو, لیکن کیا اس کی اتنی سزا ہوتی ہے؟ اگر سزا کو دی گئی ٹھیک ہے, تو کیا اسی توازن کے ساتھ, اسی مناسبت کے ساتھ کیا دوسرے اس لیول کے جرم کرتے ہیں یا اس سے بڑے جرم کرتے ہیں تو ان کو بھی اتنی سزا ہوتی ہے؟ چلیں ظہور صاحب کو کال پہ لیتے ہیں اس کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ظہور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں وہ کال پھر سے. اچھا یہاں پہ ایک بات اور ہے, جس طرح ابھی ہم نے یہ چند روز پہلے اخباروں میں پڑھا, ٹی وی چینلز پہ دیکھا کہ ایک وہ جو مظہر حسین جس کو یہاں پہ, وہ تو ایک فرد تھا, 19 سال اس نے جیل کاٹی اور پھر وہ بے گناہ ثابت ہوا. جب اس کی رہائی کا حکم ملا تو پتہ چلا کہ وہ 2 سال پہلے جیل میں فوت ہو گیا. اب خیر وہ تو ایک فرد تھا, جیل میں فوت ہو گیا, جہاں بھی جیسے بھی اس کی زندگی تھی گزر گئی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کی صورتحال رہے گی عدالتی نظام میں تو اس کا خاندانی نظام کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ مثلا اس کے والدین ہیں, ان کی کیا حالت ہوگی, جو اس کے بچے ہوں گے ان کی کیا حالت ہوگی. تو یہ سب بھی ریاست کی ذمہ داری میں آتا ہے. ایک تو اس کو سزا دی گئی, ٹھیک ہے, وہ تو دنیا سے چلا گیا جس طرح بھی تھا, لیکن اس کے بعد جب ایک گھر کا ایک سربراہ وہ جیل میں ہے تو کم از کم ریاست کو ان کا جو خاندان ہے, جو بیوہ ہے یا بیوی ہے یا بچے ہیں, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ چیز ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا خاندانی نظام کے اوپر اس طرح کے فیصلوں کا کتنا اثر پڑ سکتا ہے؟
اس معاملے میں آپ خود اپنے آپ کو ہم جیسے ہر ایک ان کے جو فیملی ہے ان کی فیملی ان کی جگہ پر رکھ کے ہم سوچ لیں بہترین کہ اس سے بہتر نہیں تھا کہ یہ فیصلہ ہوتا ہی نہیں، اس کو مجرم ہی قرار دیا جاتا. 2 سال تو گزر گئے تھے، اس نے اپنی زندگی بھی گزار لی، وہ جیل میں ہی رہ کر مطلب 19 سال بعد وہ ہوا، اس کا مطلب وہ 17 سال اس نے بے گناہی کا جو اس کی قید کاٹی ہے بے گناہی کی. تو اس کے بعد فیصلہ دینا ضروری بھی نہیں تھا، اس سے بہتر تھا کہ وہ لوگ جب بعد میں کتنا پچھتاوا جو کتنی جو ان کی فیلنگس ہوئی ہوں گی تو بہتر تھا کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا، چلو جیسے بھی تھی اس کی زندگی گزر گئی تھی. اب خود سوچ لیں کہ کتنا پچھتاوے کا ایک احساس ہے انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ ہمارا جو بیٹا ہے اس کے یا بیٹا باپ بھائی جو بھی تھا چلے فوت ہو جانا تھا، اس بیچارے نے اس کی زندگی تب تک لکھی تھی، لیکن اگر وہ آ کے اپنے گھر میں فوت ہو جاتا تو کم از کم وہ جو ورثاء ہوتے ہیں ان کے دل میں ایک اب یہاں پہ چلے ان کا جو گھریلو نظام ہے وہ تو درہم برہم ہو گیا. ایک بیوی باوجود اس کے کہ اس کا شوہر ہے وہ بیوہ کی طرح زندگی گزار رہی ہے، بچے والد کی موجودگی میں یتیموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، پیچھے حکومت کی سپورٹ نہیں ہے، ریاست کی سپورٹ نہیں ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی جو مثلا اس آدمی کے جو بیٹے ہیں یہ جب بڑے ہوں گے تو اس کا حکومت کے بارے میں کیا خیال ہوگا، عدالتی نظام کے بارے میں کیا رویہ؟ یہی بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ جب عدالتیں جو ہیں یا حکومت جو ہے حقدار کو حق مہیا کرنے سے جو عاجز آ جائیں، نہ کریں، تو اس کے بعد کیا رد عمل ہو سکتا ہے. یعنی مجرمانہ ذہنیت کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اسی وجہ سے زیادہ پنپتی ہیں. اب خود سوچ لیں کہ ان سب نے کیا محسوس کیا ہوگا عدالتی نظام کے بارے میں، جنہوں نے پکڑا ان کے بارے میں، جنہوں نے اس کے خلاف چارجز وہ جمع کرائے ان کے بارے میں، اور حکومت کے بارے میں، حکومتی ساری نظام کے بارے میں. تو ایک نفرت کا جو لاوا ان کے اندر ابلے گا بہت ممکن ہے. اور اگر ان کے جو جس معاملے کی وجہ سے اس کو قید ہوئی اگر وہ لوگ زندہ ہوں تو بہت زیادہ ممکن ہے کہ آپ خود اس جگہ پر رکھ کر سوچیں ان کے جو ورثاء جو ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں، کیا اس کو مرنے پر تل نہیں جائیں گے. تو یہی بات ہے کہ انصاف کی فراہمی ان کو نہیں ہوئی، بر وقت انصاف نہیں ملا، تو اس وجہ سے جو ہے نا بد امنی بھی اور جرائم بھی ان سب کا جو سبب بنتا ہے یہ جو انصاف کی عدم فراہمی. چلیں ناظرین، کہتے ہیں کہ سب کے گھر جلنے کا کچھ تو مجھے غم ہو محسوس، میرے گھر کو بھی ذرا آگ لگا دی جائے. جس طرح زاہد صاحب نے کہا کہ اگر اس خاندان کی جگہ ہم خود کو رکھ لیں تو ہمیں خود بخود احساس ہو جائے گا. شاید ہمیں احساس اس لیے نہیں ہو رہا، مجھے میری قوم کو، میرے حکمرانوں کو، میرے بڑوں کو، کہ ہمارے اپنے گھر محفوظ ہیں، ہمارے اپنے گھروں میں آگ نہیں لگی. شاید اس وجہ سے ہمیں احساس نہیں ہے کہ جس طرح وہ ایک بادشاہ کی بیٹی سے کسی نے کہا کہ ملک میں قحط ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، تو اس نے بڑی معصومیت سے کے ساتھ کہا کہ لوگ بسکٹ کھا کے گزارا کریں. تو یہ ایک احساس ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور جب کسی معاشرے میں احساس نہ ہو، کسی بڑے میں احساس نہ ہو، والدین کو اپنے بچوں کا احساس نہ ہو، ٹیچرز کو اپنے سٹوڈنٹس کا احساس نہ ہو، اور معاشرے کے افراد کو معاشرے کے غریبوں کا، غریب طبقے کا، مظلوموں کا احساس نہ ہو، تو یہ بے حسی یہ انسان کو انسانیت کے دائرے سے نکال دیتی ہے. اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ مسلمان دوسرے کے لیے ایک جسم کی مانند ہے. جب جسم میں کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. لیکن آج میرا جسم کٹا ہوا ہے، میری انگلیاں کٹی ہوئی ہے، میرا بازو کٹا ہوا ہے، میری ٹانگ کٹی ہوئی ہے، میرے کان کٹے ہوئے ہیں، مجھے ذرا برابر احساس نہیں ہے. اس طرح ہے جس طرح کہ ایک مریض کو لے جایا جائے اور آپریشن تھیٹر میں اسے اندر کیا جائے، اور اس کا آپریشن سے پہلے ڈاکٹر جس طرح اس کو سن کرتے ہیں، ایک نشہ آور چیز انجیکشن لگا کے اس کا جسم سن کرتے ہیں، بے حس کر دیتے ہیں. ہمارا ضمیر، ہمارا احساس بھی اس بے حس جسم کی طرح ہے. کیونکہ ہمارے بازو کٹے ہوئے ہیں، ہماری انگلیوں کو تکلیف ہے، سر کو ہے، پیٹ کو ہے، ٹانگ کو ہے، لیکن ہمارا دیگر جسم اس تکلیف کو محسوس ہی نہیں کر رہا. تو اس لیے ہمیں شاید اس وجہ سے احساس نہیں ہے، شاید ہمارے عدالتوں کو اس لیے احساس نہیں ہے، شاید وہ اس لیے انصاف یا تو نہیں دیتے یا دیتے ہیں تو بڑی دیر ہو جاتی ہے. 19 سال آپ ایک بے گناہ کو جیل میں رکھیں. آپ اپنے دماغ میں تصور کریں، خود ذرا ذہن میں یہ بات لائیں کہ اس کے بچوں پہ کیا گزری ہوگی، جو اس کے گھر میں اس کی بیوی ہے اس پہ کیا گزری ہوگی. یہ چیزیں ذرا سوچنے والی ہے. اس کے لیے ضروری ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم
ایسے مواقع پہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، شاید ہماری آواز کسی تک پہنچ جائے. کہتے ہیں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو ہم اگر بحیثیت ایک قوم، بحیثیت ایک معاشرہ، ہم ایسے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں اور اپنے معاشرے میں ایک تحریک برپا کریں تو ہو سکتا ہے کسی کے کان تک ہماری آواز پہنچ جائے، کسی کا سویا ہوا ضمیر، مرا ہوا ضمیر جاگ جائے اور معاشرے کے ایسے بے گناہوں کو، معاشرے کے ایسے مظلوموں کو، ایسے حقداروں کو ان کا حق مل جائے. یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ سے ملتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. آج ہماری امامت وہ لوگ کر رہے ہیں، اگر میں غلط نہ ہوں اور شاید آپ میرے ساتھ اتفاق کریں، جنہیں نہ تو صداقت کا علم ہے، نہ شجاعت کا پتہ ہے اور نہ ہی عدالت کا کچھ ان کو علم ہے. یہ بڑا افسوسناک امر ہے کہ ہماری امامت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو یا تو رغبت کے مارے ہوئے ہیں یا شہوت کے مارے ہوئے ہیں. ہر کوئی اپنی خواہشات کو، اپنی موج مستی میں لگا ہوا ہے، اپنی رغبت، اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے کسی بھی حد تک جا رہا ہے. چند دن پہلے میرے ساتھ پروگرام میں ایک آصف خورشید صاحب تھے، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی. وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ناکام ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے خارجہ پالیسی کو اپنے کاروبار کو مد نظر رکھ کے بنائی ہے. جس ملک میں ان کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، جس ملک میں ان کے کاروبار کو اچھی پذیرائی مل رہی ہے، چاہے اس ملک کی خارجہ پالیسی میں قوم کا کچھ بھی ہو جائے، ملک کا کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ ان کے ساتھ اچھے رہتے ہیں. اور جہاں پہ ان کا کاروبار نہیں چلتا، چاہے وہاں پہ قوم کا مفاد ہے، ملک کا مفاد ہے، تو وہاں ان کی نہیں بنتی. ایک بڑا افسوسناک امر ہے. تو ایک رغبت اور شہوت، ایسے لوگوں کے رغبت اور شہوت کے مارے لوگ جن کے ہاتھ میں ہماری امامت ہے، اور بدقسمتی سے یہ ہم ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اس میں کسی نہ کسی حد تک، بلکہ غالباً ہمارا ہاتھ ہے. کیونکہ جب میں احساس نہیں کرتا، ظاہر بات ہے میں بھی ہو سکتا ہے اپنے گھر کا حکمران ہوں، جب میں اپنے ماتحت کا احساس نہیں کرتا، ان کا خیال نہیں رکھتا، تو پھر مجھے نواز شریف سے کیا گلہ، مجھے عمران خان سے کیا گلہ، مجھے زرداری صاحب سے کیا گلہ. اسی لیے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اور جب معاشرے کا ہر فرد، چاہے وہ اسکول ٹیچر ہے، چاہے وہ تعلیم سے وابستہ ہے، چاہے وہ صحت کے شعبے سے وابستہ ہے، چاہے وہ کسی بھی عدالتی نظام کے ساتھ وابستہ ہے، ہر فرد جب اپنے فیلڈ میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرے تو ایک بہترین اور ایک آئیڈیل نمونہ بن کے دوسری قوموں کے لیے جو ہے نا وہ بن کے سامنے آتا ہے. آج جس طرح ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان کو ایک خطۂ ارض کے طور پہ لینا نہیں چاہتے، بلکہ ہم اس ملک کو ایک آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تاکہ دوسرے دنیا کے لیے ہم ایک آئیڈیل قوم بن جائیں، ایک آئیڈیل ملک بن جائیں. ہمارا قانون دوسرے لوگ لے کے اس کو قانون بنائیں، ہماری ثقافت لے کے اس کو اپنی ثقافت بنائیں، ہماری تہذیب لے کے اس کو اپنی تہذیب بنائیں. لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ وہ بات بالکل اس کے برعکس ہے. ہم بجائے اس کے کہ ہم دوسروں میں اپنی ثقافت کو پروان چڑھاتے، دوسروں میں اپنی تہذیب کو پروان چڑھاتے، دوسروں کے لیے آئیڈیل بنتے، ہم نے خود دوسروں کو اپنا آئیڈیل بنایا، دوسروں کی تہذیب کو اپنایا، دوسروں کی ثقافت کو اپنایا. اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے، ایک تاریخ کا فیصلہ ہے، اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جو بھی قوم جب اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتی ہے، میری مراد جب قوم ایک ذہنی طور پہ، فکری طور پہ غلام بن جاتی ہے تو وہ قوم صفحۂ ہستی سے مٹ جاتی ہے. اور جو قوم جسمانی طور پہ غلام ہوتی ہے وہ کسی حد تک مصائب جھیلتی ہے، مشکلات جھیلتی ہے، لیکن بالآخر اسے آزادی ملتی ہے.
تو ابھی واپس ہم آتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. زاہد صاحب، عدالتی نظام پہ بات ہو رہی ہے، تو عدالتی نظام میں جس طرح آپ نے کہا کہ 3 شعبے زیادہ اس میں متحرک ہیں یا ہوتے ہیں، ایک جج حضرات، وکلاء حضرات اور پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں پہ ایک چیز اور ہے، اس کا بھی اگر آپ تذکرہ کریں، اس کی وضاحت کریں. جیل خانے ہیں ہمارے پاس، ملک میں جیل خانے ہیں. جیل خانہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ وہاں پہ مجرم کو لے جایا جائے، وہاں پہ اس کو واپس تربیت دی جائے یا اسے اس کے جو کیے کی سزا دی جائے، تاکہ جب وہ سزا کاٹ کے باہر معاشرے میں آئے تو وہ اس میں ایک چینج آئے، ایک تبدیلی آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جیل خانہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جیل خانہ بنایا اسی لیے جاتا ہے جو میں نے ذکر کیا، یا پھر اس کا کوئی دوسرا مقصد ہے؟ جی، جیل کا جو مقصد جو ہے، سب سے بڑا جو مقصد ہے اس کے لیے سزا، حبس. بہت سے جو جرائم ایسے ہوتے ہیں اسلامی قانون میں بھی، اور کہ بہت سے جرائم ہیں جس میں خاص محدود مدت کے لیے اس کو حبس میں رکھا جاتا ہے، اس کی آزادی سلب کی جاتی ہے تاکہ وہ سزا بھگت لے، پھر سبق حاصل کر لے. سبق حاصل کرنے کے بعد پھر معاشرے کا جو کارآمد فرد بن جائے. تو سب سے بہت زیادہ اس کی بڑی ذمہ داری ہے معاشرے میں جیل خانے، قانون کے حوالے سے شعبہ جیل خانہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب دیکھیں، ہر مجرم کی جو ہے نا ذہنی ساخت جو ہے یا اس کی جو فطرت جو ہے ایک طرح کی نہیں ہوتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مجرم جو سزا کی وجہ سے ڈر کے مارے یا سزا بھگتنے کے بعد وہ سیدھی راہ پر آ جاتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیار سے سنبھلتا ہے. تو جس طرح ہم اپنے بچوں میں دیکھ لیں، کسی بچے کو اگر آپ ہر ایک کے ساتھ ایک ہی رویہ رکھیں گے، اتنے ضدی ہوتے ہیں کچھ بچے کہ اس کو آپ مارنے پہ آ جائیں تو وہ اس سے اور بگڑ جاتا ہے، مزید بگڑ جاتا ہے. جس کام سے روکیں اس پر وہ زیادہ اکڑ جاتا ہے. پیار سے سمجھانے پر وہ سمجھ جاتا ہے فوری طور پر. کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کو جتنا آپ لاکھ سمجھاؤ بہلاؤ لیکن بہلتا نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ذرا سختی کر دیں تو پھر وہ بھی سمجھ جاتا ہے. تو اس میں نفسیاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت دخل ہے. آپ مجرموں کو جیل میں جب لے جاتے ہیں اس کو حبس کے لیے یا اس کی سزا بھگتنے کے لیے، یا جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے تب تک اس کو وہاں پر روک کے رکھتے ہیں، تو اس دوران میں ان کی اصلاح کے لیے بھی حکومت کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی اصلاح کا بھی بیڑا اٹھائیں. اور یہاں پر میں مثال دوں گا سعودی عرب کے جو اس کی جیل خانہ جات ہیں ان کے، کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ علماء جو ہیں ان کو خاص اس کام کے لیے لگا لیتے ہیں، جیلوں میں دروس کا اہتمام کرتے ہیں، اور یعنی ذہنی تربیت ان کو راغب کرتے ہیں اسلامی قوانین کے حوالے سے، آخرت کا خوف دلا کر بھی. اور جس طرح آپ دیکھ لیں کہ مجرم کے ذہن کو پرکھ لیں، نفسیاتی حوالے سے اس کو دیکھ لیں کہ کس نفسیات کا ہے، تو اس کے لیے بھی اصلاح کی کوشش کریں. اسی لیے دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں جیل سے نکلنے کے بعد کچھ لوگ وہاں سے عالم بن کر نکلتے ہیں، جو ان پڑھ ہوتے تھے وہ عالم بن کر نکلتے ہیں، حافظ قرآن بن کر نکلتے ہیں، اور معاشرے کا پہلے سے زیادہ بہت اچھا فرد، بلکہ جو ایسے لوگ تھے جن کا کوئی جرم نہیں تھا، عام معاشرے کے اچھے لوگوں سے بھی اچھا بن کر نکلتے ہیں. تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے مطلب علماء کو اور اس فیلڈ کے لوگوں کو، ذمہ داران کو اس پر لگانا. تو کیا ہمارے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے؟ مجھے تو نہیں علم. یہی سوال میرا بھی ہے آپ سے. جی اس کا نہیں علم. اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے کہ آپ مخصوص علماء کو آپ دیکھیں کہ کس بندے سے اگر متاثر ہے، کون سے علماء ہی نہیں، دینی علماء اور دوسرے جو علوم کے علماء ہیں، اسکالرز ہیں، جو بڑے کامیاب لوگ ہیں کسی بھی فیلڈ کے یا کھیل کے حوالے سے جو مشہور ہیں، ان کو بھی لے جائیں. کسی بھی حوالے سے ان کو مؤثر اور مفید فرد بنانے کے لیے اس کو لے جائیں، ان کو سمجھائیں. مجرم کو اس کی ذہنی ساخت کے مطابق، اس کی نفسیات کے مطابق آپ اس کی تربیت کریں تاکہ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ زیادہ مفید ہو. لیکن حالانکہ پاکستان میں جو ہم نے مختلف رپورٹس میں جاننے والوں سے جو دیکھا، جب پڑھا یا سنا، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مجرم بننے کے لیے داخل ہوتا ہے. جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں وہاں پر ان کو کھلی چھوٹ ہوتی ہے، اس کو اپنے اسٹیٹس کے مطابق اس کو آزادی ہوتی ہے. جب کوئی نیا لڑکا یا نیا کوئی مجرم اس میں پھنستا ہے تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے کہ چلو ایک اور بندہ آ گیا جس کو ہم اپنے ساتھ بنا سکیں، شکار کے طور پر. بالکل. تو وہاں پر بھی جو بڑے جو ڈان ہیں ان کا مقابلہ ہوتا ہے، کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے، کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے. اس نے کوئی چھوٹا سا جرم کیا ہو، چوری کا یا ہلکا سا کوئی ایسا جرم کیا ہو، تو وہ اندر جانے کے بعد قاتل بن کر نکلتا ہے. ان کی تربیت میں رہ کر ان کی ذہن خراب، یہ بھی ذہنی طور پر ہی کرتے ہیں نا. وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں دیکھو بے گناہ، اس پر تمہارا جرم ہلکا سا تھا، اس کو کتنی بڑی سزا دی گئی، یہ وہ. اور ایک بڑی جو بڑا فیکٹر میں سمجھتا ہوں یہ جو انارکی پھیلنے کا یہ بھی سبب ہے، انصاف نہ ہونے کی وجہ سے جو شریر لوگ ہیں، شریر جو گروہ ہیں، جو غیر ریاستی عناصر ہیں، ریاست مخالف جو لوگ یا گروہ ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے کہ ان کی ذہن سازی کر کے ان کو ریاست کے خلاف استعمال کر لیں. اب دہشت گردی کا مسئلہ بھی انہی میں سے یہی بہت زیادہ فیکٹر یہ ہے کہ کچھ لوگوں پر ظلم ہوا ریاست کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے ہوا، تو ان کو موقع ملا ان کو
لے گئے، پھر اس کی ذہن سازی کی، دیکھو تمہارے پر یہ ظلم ہوا، اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، تو خود اپنے آپ انتقام نہ لو، کیونکہ کوئی عدالت تمہیں انصاف دلانے نہیں آنے والا، تو تم خود اس کا اپنے انصاف زور کی، جس طرح کہتے ہیں کہ حق کو چھین کے لیا جاتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے، تو اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سیم یہی چیز جیلوں میں بھی جو بری طرح جانب ذہن سازی کرنے والے ہیں وہ تو موجود ہیں، ادھر موجود ہیں، اور ہر آن ان کے ساتھ ہیں، کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم یہ اقدام نہیں کرتے کہ اس بندے کو جب جیل میں جانے کے بعد باہر جب کسی نہ کسی دن جب اس نے نکلنا ہے تو زیادہ خطرناک بن کر نہ آ جائے، وہاں سے ایک مطلب بم بن کر باہر نکلے اور معاشرے کو تباہ کر دیں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر شعبے کے جو بڑے لوگوں کو آپ حکومت اس جانب خاص کر اچھا یہ تو ہے، وہ تو ذہنی تربیت ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ جیل میں اندر جاتے ہوئے اس کو پھر جو وہاں پہ جو گینگ ہوتے ہیں، مختلف گروہ ہوتے ہیں، ان کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ اس میں بعض ایک صورتحال اور ہے، اس کو اذیت کا یعنی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اچھا ظہور صاحب کال پہ ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ظہور صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ سر یہ بتائیں کہ عدالت کسی بھی معاشرے، کسی بھی مظلوم کی آخری امید ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں لوگ عدالت سے مایوس ہیں، نا امید ہیں، اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ بھائی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو عام طبقہ ہے، غریب طبقہ ہم جسے کہتے ہیں یا متوسط طبقہ، جی یہ اکثر عدالت سے یہی طبقہ رجوع کر دیتا ہے، لیکن عدالتی ہمارا نظام اتنا پیچیدہ ہے اور اخراجات اتنے زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ جو چاہتے ہیں انصاف، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں عدالتوں سے، ان کی وہ خواہش پوری نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا جو پورا سسٹم ہے یا ہمارے جو قوانین ہیں وہ بہت پرانے ہیں، 1800 صدی میں۔ جی 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 ظہور صاحب، یہ کال ہماری ڈراپ ہو گئی۔ اچھا چلیں، آپ اتنی دیر میں آپ اس پہ روشنی ڈالیں جو میں نے سوال ظہور صاحب سے کیا کہ کسی بھی معاشرے میں کوئی بھی مظلوم ہو، اس کی جو آخری امید ہوتی ہے، آخری جو توقع ہوتی ہے وہ عدالت سے ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اگر آپ کسی کو کہیں کہ یار عدالت جائیں تو وہ کہتے ہیں یار عدالت جا کے کیا کروں گا، تو یہ مایوس کیوں ہے، نا امید کیوں ہے عدالت سے؟ یہ بالکل عدالتی نظام سے ہی اسی وجہ سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اب ہر کوئی ڈرتا ہے کہ کسی بھی ایسے معاملے میں پھنسنے سے، حالانکہ اپنا حق ہو پھر بھی وہ ڈرتا ہے کہ اب میں عدالت جاؤں گا تو پیشی پہ پیشی بھگتوں گا، کہ کیس لٹکتا جائے گا۔ ہمارا نظام ایسا ہے کہ اتنا سست، یہی جو مثال جو بن گئی ہے یہ جو اس کی فیصلے کا واقعہ مظہر حسین والا، اب ایسے میں کون جائے گا؟ خود آپ سوچ لیں، ایک سستا انصاف اور آسان فوری انصاف جب اس کی امید ہو تو ہر کوئی اس کو آخری امید اس وقت ہوگی، لیکن ہم بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو مجھے اتنا نقصان ہو رہا ہے تو چلو ہونے دو، اگر میرا سرمایہ یا کوئی پلاٹ یا کوئی گھر داؤ پہ لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لگنے دو۔ صاحب آگے کال پہ۔ ہاں السلام علیکم ظہور صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ظہور صاحب آپ بات جاری رکھیں۔ سوال میرا ہے کہ عدالت کسی بھی معاشرے مظلوم کی آخری امید ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں اگر آپ کسی کو کہیں کہ اپنا یہ مسئلہ عدالت میں پیش کریں تو لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ یار عدالت سے اچھا ہے کہ بس یہ حق مجھے نہ ہی ملے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس طرح کی نا امیدی پھیلی ہوئی ہے؟ بھائی صاحب جیسے میں نے عرض کیا کہ مطلب یہ ہے کہ عدالتیں ہمارے جو ہے نا وہ جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے یا دوسرے مقتدر حضرات کی جانب سے کہ فوری اور سستے انصاف جی یا دہلیز پر انصاف، تو عملی طور پر اس چیز کا فقدان ہے۔ ہمارے عدالتی نظام بہت ہی پیچیدہ ہے اور پرانے قوانین کی وجہ سے فوری انصاف ملنا ناممکن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اخراجات اتنے زیادہ ہے کہ عام طبقہ غریب آدمی ان اخراجات کی وجہ سے تنگ ہو کر عدالت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنے جو مسئلے عدالت سے باہر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عدالت میں چونکہ وہ طاقت مالی ان کے پاس نہیں ہے تو وکیلوں کے اخراجات اور دوسرے متفرق اخراجات ہوتے ہیں بالکل ان کے بس سے باہر ہوتے ہیں، تو وہ جو امید لے کر عدالت میں آتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، تو ظاہر بات ہے لوگوں کو تو مایوسی تو خامخواہ ہونا ہی ہے۔ یہ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ عدلیہ آزاد ہے
اور جو عدالتی نظام ہے وہ بالکل آزادانہ ہے، اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ عدالت سے خود مختار فیصلے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی پارٹی کا اثر رسوخ ہے یا شخصیات کا اثر ہوتا ہے یہ جو فیصلے عدالت سے ہمارے سامنے آتے ہیں؟ برادر، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ مجموعی طور پر اس حوالے سے ہمیں اپنے ملکی نظام کو بھی تھوڑا بہت جو ہے نا نظر میں رکھنا پڑے گا. ہمارا جو کریمنل سسٹم ہے وہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے تفتیش کے، پولیس کے، انتظامیہ سے. جب تک کہ آپ کا انتظامیہ صحیح تفتیش کر کے اصل حقائق عدالت تک صحیح نہیں پہنچائیں گے تو اس وقت تک عدالت جو ہے نا وہ صحیح فیصلے تک بھی نہیں پہنچ سکتی. چونکہ پاکستان میں تفتیش کی بابت نہ کوئی انتظام ہے اور نہ ہی تفتیشی افسران کی جو ہے نا ٹریننگ کا اور صحیح ان کے بندوبست نہیں ہے. اس وجہ سے اکثر پولیس تھانوں سے کیسز خراب ہو کے عدالت کے چلے ڈالے جاتے ہیں. تو پولیس میں ظاہر بات ہے رشوت کا بھی کلچر عام ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. یا سیاسی دباؤ کے تحت یا اثر رسوخ کی بنیاد پر جو ہے نا وہ اصل عقائد کو جو ہے نا تبدیل کیا جاتا ہے اور ایسے کیسز عدالت میں لوڑے لگڑے کیسز بنا کے پیش کرتے ہیں. تو عدالت چونکہ محدود ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹس اور تفتیش کے وہ مواد جو عدالت کے سامنے پولیس کی طرف سے یا تفتیشی ایجنسی کی طرف سے رکھے جاتے ہیں تو عدالت ظاہر بات ہے ان سے باہر تو نہیں جا سکتی. دوسری طرف یہ ہے کہ عدالت کو مکمل ابھی تک خود مختاری حاصل نہیں ہے. بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے عدالت کو جو ہے نا حکومت کی طرف دیکھنی پڑتی ہے. تو عدالت اس وقت تک مکمل خود مختار بن سکتی ہے جب اس کا تمام سسٹم عدالت کے اپنے حوالے ہو اور عدالت سب کچھ اپنے ہاتھ میں جب بندوبست لیں گے تو اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب عدالت آزاد ہے. تو اس وجہ سے یہ آپ کی بات میں جو ہے بالکل وزن ہے کہ اس وقت مکمل خود مختار اور آزادانہ فیصلے دیکھنے کو حقیقت نہیں مل رہے ہیں. اچھا تو ظہور صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ عدالت کو مؤثر اور خود مختار بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بھائی صاحب گزارش یہ ہے کہ ایک تو عدالتوں کے بوجھ اتنی زیادہ ہے کیسز کے. میں ایک دو مثالیں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. پنجاب کے حوالے سے خصوصاً اگر شاید آپ لوگوں کی معلومات میں ہو نہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ روزانہ ایک سول جج کے پاس 250 سے 300 کیسوں کا خاص لسٹ جو ہے نا آویزاں ہوتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جج کو جو ہے نا ایک دن میں 250 کیسز کی جو ہے نا سماعت کرنی پڑتی ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کیا یہ ممکن ہے کہ اگر 250 کیسز کی صرف آرڈر شیٹ حاضری کی لگائی جائے تو پورا وہ دن اسی حاضری لگانے میں ہی اور آرڈر شیٹ لکھنے میں ہی صرف ہوتا ہے. اس ماحول میں یا اس صورتحال میں آپ کسی جج سے انصاف کے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو مؤثر اس وقت بن سکتا ہے کہ عدالتوں کے بالکل تعداد کو جو ہے نا کیسز کے مطابق اور ضرورت کے مطابق بڑھائی جائے. تحصیل لیول پہ جو ہے نا عدالتیں قائم کی جائے. ججز کی تعداد میں جو ہے نا خاطر خواہ اضافہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور جو پروسیجر ہے عدالتی ہمارا جو CRPC ہے یا ضابطۂ دیوانی ہم کہتے ہیں یا دوسرے جو ہمارے قوانین ہے جو رائج الوقت ہے اس وقت وہ 1800 صدی میں بنے ہوئے تھے. وہ اس دور کے لیے تھے، اس ماحول کے لیے تھے. دنیا میں اکثر جو مثال کے طور پر برطانیہ ہے اس میں وہی لا جو ہے نا وہاں پہ بھی لاگو تھا لیکن 70% انہوں نے اس کو ترمیم کر کے اپنے تقاضوں اور ضرورت کے مطابق اس کو ڈال دیا. لیکن ہم ابھی تک اسی میں جو ہے نا اسی کو گھسیٹ رہے ہیں. جب تک یہ اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے تو عدالتیں متاثر بھی نہیں کیا ہے اس کی کارکردگی بہتر بھی نہیں ہو سکتی اور لوگوں کو صحیح انصاف کبھی بھی نہیں مل سکتا. اس لیے کہ ججز کی جب تک تعداد کیسوں کے اور ضرورتوں کے مطابق بڑھائی نہیں جائیں گے اور قوانین کو جو ہے نا اپنے معاشرے کے ضروریات کے اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ان میں ترامیم نہیں کی جائیں گے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو انصاف ملنا جو ہے بہت ہی مشکل ہے. چلیں جی ظہور صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی، نوازش آپ کی. اچھا زاہد صاحب کوئی تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ جی جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ہمارا جو قانون ہے 1800 تقریباً 60 کے اشرے میں بنا ہوا قانون ہے بوسیدہ اور ناقابل. اور دوسری بات جو کہا کہ اتنے فیصلے لٹکے ہوئے ہیں روزانہ اتنی سماعت کرنا پڑتی ہے.
اس کی وجہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لٹکاتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ وہاں پر جمع کرتے جاتے ہیں, آپ فوری انصاف فراہم نہ کرنے کی وجہ سے کوئی فیصلہ آ جائے فوری انصاف فراہم کر لے. اگر اس کے لیے عدالتیں کم پڑ رہی ہیں تو اس کے لیے نچلی سطح تک آپ بڑھا سکتے ہیں. اس کے لیے میرے خیال میں اگر قابل عمل ہو تو یہ مشورہ کہ ایک خاص یعنی گاؤں کی سطح پر, شہر کی سطح پر, ڈسٹرکٹ کی سطح پر ایک مقامی عدالتیں ہوں یا شریعتیں ہوں, اور وہ حکومت اس کو براہ راست جو ہے نا اپنے جو انڈر میں رکھیں. شریع عدالتیں لوگوں کے اپنی مرضی کے مطابق, اور خاص کر جو بڑے جو لیول کے جو کیسز ہوں یا معاملات ہوں وہ بڑی عدالتوں تک پہنچ جائیں. لیکن چھوٹے معاملات ہیں جس طرح گھریلو معاملات, آئلی جس کو کہتے ہیں, آئلی معاملات ہیں, نکاح و طلاق کے مسئلے ہیں, وراثت کے مسئلے ہیں, ان کو وہاں پر مقامی علماء کے ساتھ اور مقامی جو قانون جاننے والے جو بااثر جو نمبردار ہوتے ہیں گاؤں کے یا چودھری ہے, ان کی عدالت میں حل کیا جائے تو اس سے انصاف فوری بھی فراہم ہوگا اور لوگ بھی خوش ہوں گے. یہ نہیں کہ اس وہاں پہ ادھر بھی اگر آپ گھپلے کا اس طرح مطلب ناانصافی کا خدشہ ہو تو وہاں پر بھی آپ قانون جو مقامی حکومتیں ہیں, ضلعی حکومتیں, ان کے انڈر میں رکھیں اور اس طرح فراہم کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو چھوٹے لیول کے جو کیسز ہیں وہ اپنے گاؤں کے اندر ہی ایک اپنے محدود حلقے کے اندر ہی وہ نمٹ جائیں گے. تو پھر جو بڑے جو معاملات ہیں وہ بڑی عدالتوں تک پہنچ جائیں گے, ان کے لیے وہاں پر آسان ہوگا فیصلہ کرنا. اچھا, انہوں نے کہا کہ ظہور صاحب نے کہا یہ ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر رہ چکے ہیں بلوچستان سے. ظاہر بات ان کا ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے, لیکن انہوں نے خود کہا ہے کہ خود مختاری حاصل نہیں عدالتوں کو. بالکل, میں اس معاملے میں واقعتاً ان سے اتفاق کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ چاہیں گے یا کریں گے کر ہی لوں گا کیونکہ دیکھتے ہوئے ہمارے اپنے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے شاید جو مظہر صاحب پہلے جو مہمان تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ آزاد ہیں, صفی الدین صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ عدلیہ آزاد ہے اور پارٹیاں اثر انداز نہیں ہوتی. تو اس وقت مجھے تو انہوں نے کہا بعض شخصیات کا اثر ہے, پارٹی کا نہیں ہے. بالکل, ایک جج کا کسی شخصیت کی طرف جھکاؤ ہے یا پارٹی کا. تو شخصیت اب تو پارٹیاں بھی شخصیت کے زیر اثر ہیں نا. آپ دیکھ لیں تو کیا ایک خاندان کی یا ایک پارٹی خاندان کے فرد کے. اب اس میں ایان علی کا معاملہ بھی ہم اٹھا سکتے ہیں, اور شاہ زیب قتل جو کا معاملہ ہوا تھا, وہ بڑی مثالیں ہیں, بڑے واقعات ہیں. ان سب کو دیکھ لیں تو واقعی یعنی عوام کے سامنے سب کچھ ہوا اور میڈیا نے اس کو اٹھایا. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اس طرح صاف نکل گئے. جس طرح وہ یہاں پر مجھے وہ بار ذہن میں آ رہا ہے ایک شعر کریم عاجز انڈیا کے شاعر کا کہ دامن پہ کوئی چھینٹنا, خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. تو ہمارے ہاں ایسی کرامتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, نہ کوئی صاف بچ نکلتے ہیں. اور اس معاملے میں کچھ ایسا بھی سنا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے اور ہوتے بھی ہیں عملاً, یہاں تک کہ ہمارے جو ڈراموں میں بھی اور جو معاشرتی طور پر کیا کہتے ہیں میڈیا ان کو دکھاتی ہیں کہ ایک مجرم جرم کراتے ہوئے جرم کے وقت کو جرم کرتے وقت جس ٹائم جرم ہوا اس وقت میں اس کو وہاں پر اس کی عدم موجودگی ظاہر کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ اختیارات چلاتے ہیں. مثلا ایک ٹائم میں اس کو قتل کرنا, کسی بندے کو قتل کرنا ہو, یہاں پر کوئی ڈاکہ ڈلوانا ہو, تو اسی ٹائم کو کہیں اور اس کا مطلب اس کے وجود کہیں اور ظاہر کرنے کے لیے یا تو کوئی باڈی پاس اور ہوائی ٹکٹ وغیرہ بھی شو کرتے ہیں, جعلی طور پر دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ اس ٹائم فلان جگہ پر تھا, یہ اس شہر میں ہی نہیں تھا یا اس جگہ پر ہی نہیں تھا. جب اس طرح کے کام کرنے ہو تو وہ تو ایک پلاننگ سے. جی بالکل, پلاننگ کے ساتھ. اور اس میں بھی بڑی بڑی جو پارٹیاں ہیں, گینگز ہیں, ان کے پیچھے. اور یہاں تک بھی سنا ہے کہ حوالات میں موجود یا جیل میں موجود بڑے مجرم کو وہاں سے کچھ گھنٹوں کے لیے, کچھ وقت کے لیے لے جاتے ہیں کہ یہ تو چلو سب کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا جیل میں بند ہے, لیکن وہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں, کو قتل کروانا وہ قتل کروا دیا, پھر اس کو واپس لا کر وہاں پر رکھ دیا. اب کوئی دنیا میں کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ تو اتنے عرصے سے جیل میں بند ہے, وہ کیسے جا سکتا ہے, جا کر قتل کر کے پھر واپس آ جائے. اس حد تک کرتے ہیں. تو یہی چیزیں وہ جو کریم عاجز صاحب نے جو فرمایا تھا کہ کرامات ہی ہمارے ہاں ہوتی ہیں اس طرح کی. تو میں جو آخری جو بات ہے کہ مشاہدے کے بعد جو واقعات ہیں ان کو دیکھ کر یہی کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف یہ عدلیہ آزاد نہیں, پابند ہیں, اور پارٹیاں بھی اس پر کسی نہ کسی طرح اثر انداز ہو جاتی ہیں. پارٹیاں اور شخصیات بھی کہہ لیں وہ بھی پارٹی پر ہی آ جاتی ہے, کیونکہ پارٹی کی طاقت کے ساتھ ہی وہ شخص جو ہے نا اثر انداز ہو جاتا ہے. اچھا, میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, ایک جملہ مجھے بڑا عجیب سا لگا, اس کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے, وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس پہ چھوٹا سا آپ کا تبصرہ. یہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی پیسے والے کا کام کورٹ میں رکتا ہوا نہیں دیکھا. اس کے علاوہ جس نے پیسہ خرچ نہیں کیا اس منحوس کا کام ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا, بلکہ صرف دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے. اب یہ دیکھیں, اس نے کہا تو ایک ہلکے پھلکے انداز میں مذاق معاشرے
لیکن بات انداز میں کہا ہے، لیکن بہت زیادہ طنز اور ایک حقیقت میں سمجھے تو ایک تیر ہے، نشتر ہے معاشرے پر، معاشرے کے دل میں. واقعتاً ایسا ہی ہے، پیسہ ہو سب کچھ اس کا، زر زور اور ان سب کے ساتھ کچھ بھی حاصل کر لیتا ہے. اسی لیے احمد ندیم قاسمی کی ایک نظم ہے پتھر، اس کا بھی مجھے ایک شعر اسی بات پر یاد آیا کہ ایک انصاف کا پتھر بھی تو ہوتا ہے مگر، اس نے انصاف کو پتھر سے تشبیہ، ایک انصاف کا پتھر بھی تو ہوتا ہے مگر ہاتھ میں تیشہ زر ہو تو وہ ہاتھ آتا ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں زر کا یعنی مال کا تیشہ ہو، تیشہ جس سے پتھر پہاڑ کھودتے ہیں یا زمینوں کو کھودتے ہیں، آپ کے پاس زر کا یعنی دولت کا تیشہ ہو تو تبھی وہ ہاتھ آتا ہے. وہ ایسا پتھر ہے انصاف کا. اس نے بھی ہر چیز کو جو ہے نا، پتھر جو نظم ہے اس میں بھی معاشرے کے سارے احساسات کو، تو معاشرتی رویوں کو، ہر ایک کو پتھر سے، انسان کو بھی یہاں تک کہ پتھر سے تشبیہ دے کر آخر میں یہ کہا کہ ایک انصاف کا پتھر بھی تو ہوتا ہے مگر ہاتھ میں تیشہ زر ہو تو وہ ہاتھ آتا ہے. تو واقعتاً یہی بات ہے کہ جس کے پاس جس کی لاٹھی اس کی بینس، اور دولت کے ساتھ ساتھ اس کے تعلقات بھی وہی معاشرتی طور پر، اگر کسی کا یا تو دولت کے حوالے سے یا اختیار اور اقتدار کے حوالے سے اگر اس کی کوئی پوزیشن ہو، کوئی اختیار ہو، تو اسی کے ساتھ وہ تو انصاف حاصل کر سکتا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بات ہے جو عدالتی نظام کے حوالے سے، اس کے حوالے سے اب تھوڑا سا مختصر سا، یا چلے وہ سوال میرا لمبا ہو جائے گا، وہ ہے یہ جو گمشدہ افراد ہیں، لاپتہ افراد، ان کے حوالے سے سوال تھا جس پہ بحث ہم نے کرنی تھی آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ سے، لیکن وہ کسی وجہ سے ان کی کال نہیں مل رہی. آخر میں آپ چلے ایک ناظرین کو ایک میسیج دے دیں احساس ذمہ داری کے حوالے سے، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے. تو یہ جو مکمل پروگرام ہم نے کیا اس میں آخر میں یہی نتیجہ نکالا کہ ایک طرح سے ہم جو ہے نا ساری ذمہ داری نہ ہم حکومت پر ڈال سکتے ہیں، جس طرح فرمایا کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم بنتے ہیں، تمہارے بگاڑ ہو، یہ بھی فرمایا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہیں اپنے جو حکمران ہیں، سربراہ ہیں، ان کے طریقے پر ہوتے ہیں. تو اس سے یہی نا کہ کچھ ان کو ادا کرنا چاہیے، کچھ ان کو بھی ادا کرنا چاہیے. وہ اگر ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، بالکل، اگر وہ جو صاحب اقتدار ہیں، جو قانون کو بناتے ہیں، وہ خود ایک مثال بن جائیں کہ دیکھو یہ قانون ہم نے بنایا اور ہم خود سب سے پہلے اس کو جھکنے کے لیے، اس کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کو دیکھتے ہوئے واقعتاً احساس ہوگا. ظاہری بات ہے جی، ایک اونچے لیول کا بندہ ہوگا، اس کی جو ایک وہ تو مثال بن جائے گا نا کہ اس نے ایسا کیا ہے، تو باقی سب میں رغبت ہوگی، وہ کر لیں گے. اور اسی طرح عوام بھی خود بھی احساس کر لیں، یہ سوچیں کہ یہ جو قوانین ہیں وہ یہ نہیں کہ انہوں نے ظلم کرنے کے لیے ہمیں پکڑ کے، یہ ہمارے لیے ہے، بالکل ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے اپنے بچوں کے لیے، میرے اپنے لیے. یہ جب احساس ہوگا تو ہم خود بھی فالو کریں گے. اور وہی بات جو فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیز اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب خود دیکھ لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوا تو لازمی بات ہے آپ یہی چاہیں گے کہ ہمیں انصاف مہیا ہو، عدالتیں ہماری سنوائی کریں اور ہمارے جو دکھ درد کو سنیں. تو آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ جو میرے جب اختیار میں ہو تو میں سب کچھ روندوا لوں، اور دوسرا جب بااختیار آتا ہے آپ کیوں اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی یہی نہیں سوچے گا اور وہ آپ کو پلیٹ میں لگ کر سب کچھ دے دے گا. تو یہی بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک احساس کریں ایک ذمہ داری کا، ایک اچھے شہری ہونے کا، اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر ایک اچھے مسلم ہونے کا، مسلمان ہونے کا. بہت شکریہ زاہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے شرکت کی. اسی طرح میں اپنے دیگر مہمانان گرامی ظہور احمد صاحب ایڈوکیٹ اور جناب صفی الدین اعوان صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا. ناظرین، بس اسی کے ساتھ میرا بھی یہی میسج ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ زاہد صاحب نے سنائی کہ اپنے تب تک آپ کامل مسلمان نہیں بن سکتے جب اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کر دے ہو. میں اگر اپنے لیے ظلم پسند کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، دوسرے کے لیے بھی کروں. اگر میں اپنے لیے انصاف، میں چاہتا ہوں میرے ساتھ انصاف ہو جائے، تو چاہیے کہ میرے دل میں یہ میں دوسروں کے لیے بھی انصاف پسند کروں. جب معاشرے میں اس طرح کے جذبات اور اس طرح کے احساسات پروان چڑھیں گے تو یقیناً وہ معاشرہ ترقی یافتہ بھی ہوگا اور پرامن بھی ہوگا اور خوشحال بھی ہوگا. اسی لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اخوت کا، انسانیت کا، اخلاق کا پرچار کریں، عدل و انصاف کا درس دیں. اسی میسج کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.